جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین محترم, میں ہوں شکیل اختر اسلام آباد سے. منتظر عباس نقوی اس دنیا میں نہیں رہے. ایک طویل پروگرام ہم کر چکے ہیں یاد منتظر عباس نقوی کی, جو یوٹیوب پہ موجود ہے معصومین نیٹ ورک کے تحت. یوں تو بہت سے پروگرام منتظر نقوی صاحب کے حوالے سے ہو رہے ہیں, لیکن اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ جن کا براہ راست منتظر عباس نقوی سے کسی نہ کسی حوالے سے کم و بیش 20 25 40 سال سے ان کا تعلق رہا ہے. جب یہ پروگرام آن ایئر گیا تو بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کال کی کہ جن کا بہت گہرا تعلق تھا, جن کو میں جانتا تھا. ان سے میں نے گزارش کی, تو یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا, سلسلہ وار گفتگو یادیں منتظر عباس نقوی کی. آج بھی کچھ افراد ہمارے ساتھ ہیں, لیکن فی الحال ہمارے ساتھ امریکہ سے شبی عابدی صاحب ہیں. منتظر بھائی جب وہاں جایا کرتے تھے تو ان کی میزبانی کا شرف انہیں حاصل ہوتا تھا. بڑی یادیں ان کے ساتھ ہیں. ممتاز حیدر رضوی صاحب, میں ان کا مختصر تعارف کرا دوں, باقی حوالے ان کے اپنی جگہ ہوں گے. یہ وہ تھے جب منتظر نقوی اور ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے ساتھ, تو ان کا تعارف یہ کراؤں کہ ان کی بہن کے جنازے میں جہاں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے, پہلے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, پھر ان کے ملنے کے بعد ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ کی کیفیت تھی. تو یہ وہ ممتاز رضوی ہیں جو اتنا قریب سے جانتے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں شبی عابدی صاحب آپ کو اور ممتاز رضوی صاحب. علیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جیتے رہو بیٹا. منتظر نقوی صاحب چلے گئے, اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری ذہنوں سے تو کبھی نہیں جائیں گے. ایک طویل گفتگو کی افتخار عارف وغیرہ سے, عارفہ سیدہ سے. میں شبی بھائی آپ سے شروع کروں گا. جو آپ کی یادیں, آپ کے یادداشت میں منتظر عباس کے حوالے سے آپ گفتگو کا آغاز کیجیے جناب شبی عابدی صاحب. جی شکیل بھائی, میرا تعلق جیسے آپ کو معلوم ہے راولپنڈی اسلام آباد سے ہے, اور بچپن میرا سیٹلائٹ ٹاؤن میں گزرا. منتظر بھائی کا جوانی کا زمانہ تھا, یہ 70s کی بات ہے, 71 کی. تو منتظر بھائی کے جو چھوٹے بھائی تھے عباس مرحوم, وہ ہمارے ہم اثر ہوا کرتے تھے. ہم اس زمانے میں لڑکپن کا زمانہ تھا, جی جی اور منتظر بھائی کی مجلسیں ہم اس وقت سے سنا کرتے تھے. اور بعد میں زندگی کے ڈفرینٹ ادوار سے گزرنے کے بعد میں مستقل امریکہ میں آ کے سیٹل ہوا, اور یہاں پہ مذہبی ایکٹیویٹیز جو پاکستان میں بھی تھیں یہاں پہ بھی انہیں سے لنک رہا. اور پھر خواہش یہ تھی کہ ذکی بھائی کو بھی اور مرحوم اور منتظر بھائی کو بھی بلایا جائے یہاں پہ. ایونچولی منتظر بھائی شروع میں تو ذرا مشکل سے راضی ہونے والی بات تھی, لیکن سن 2002 میں قبلہ و کعبہ میرے پاس تشریف لائے, اور پھر وہ کلوزنس ایسے بڑھنا شروع ہوئی کہ میں یہاں پہ موجود تھا, اور نیو یارک میں تقی رضوی موجود ہیں. تقی جو ہیں انجمن جانثار اہل بیت کے ایکس پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور وہ بچپن کے میرے کلاس فیلو ہیں. میں اور وہ کالج فیلوز میں ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد منتظر بھائی مستقل محرم اور سفر میں تقریباً 2002 سے مستقل یہاں پہ آیا کرتے تھے, اور میجورٹی ان کا جو قیام تھا وہ میرے غریب خانے پہ ہوتا تھا. اور جب کبھی نیو یارک میں ہوتے تھے, جب نیو یارک میں پڑھ رہے ہوں, کیونکہ میرے پاس سے نیو یارک میں جانے کے لیے کپل آف بریجز کراس کرنا پڑتے ہیں, تو پھر وہ تقی کے یہاں رہتے تھے, اور کچھ دنوں کے لیے تقی کے یہاں رہتے تھے, لیکن پھر مستقل ان کا قیام تقریباً پچھلے 18-19 سال سے میرے پاس تھا, جس کا مجھے یہ شرف حاصل ہوا. اور پھر ان سے دوستی کے مراسم اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ وہ ایک جو عمر کا جو تھوڑا بہت گیپ تھا وہ ختم ہو گیا. وہ بالکل گھر کا ایک فرد تھے ہمارے لیے. یہ میرے بچے جو ہیں ان کے ساتھ اتنے مانوس ہو گئے تھے کہ مطلب یہ کہ ان کو آلموسٹ
बचपन से लेकर और जवानी तक उन्होंने देखा है, इनका हर दौर से गुजरना, और अब वो बड़े हुए, उनकी कोचिंग वगैरह भी माशाल्लाह से मुंसिफ भाई का बड़ा किरदार रहा, उनको मेंटर में भी। जब भी यहाँ पे कोई मसाइल इस किस्म के आए कि बात की जाए औलाद से, तो वो मुंसिफ भाई के थ्रू ज़्यादा हुआ करती थी। यहाँ पे मुंसिफ भाई ने तकरीबन तमाम स्टेट्स में और तमाम मेजर इमाम बारगाहों में उनको इस बात का मौका मिला कि उन्होंने अज़ादारी के फ़रोग़ के लिए मजालिस, मातम के और मजलिसों का सिलसिला उनका मुस्तकिल रहता था। कुछ मजलिसें उनकी इस किस्म की हैं यहाँ पे, कुछ फैमिलीज़ जो मुस्तकिल उन्हीं से प्रेफर करती थी मजलिसें पढ़वाना, और किसी का कोई था नहीं। तो उनका पूरा स्केड्यूल मेरे पास उनका होता था, जो 1 साल पहले ही फिलअप हो जाता था। मतलब ये कि लोगों को टाइम ही नहीं मिलता था किसी नई जगह पे जाने का। अभी पिछले 2 साल में उन्होंने पहली दफ़ा लास्ट ईयर से 2 साल पहले वो ऑस्ट्रेलिया गए, क्योंकि उन्होंने वादा कर लिया था किसी से कि मैं अशरा वहाँ पढ़ूँगा। तो मुझसे ये उन्होंने कहा कि शबी, इस दफ़ा मुझे अशरा अव्वल की इजाज़त दे दो ताकि मैं उन लोगों को भी कंपनसेट कर सकूं। तो 18 साल 19 साल के बाद ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हुआ कि 1 साल वो अब अशरा अव्वल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा, और उसके बाद 1 साल लाहौर में पढ़ा। वरना मुस्तकिल उनका क़याम यहाँ पे था, और एक बहुत बड़ा फॉलोअप है लोगों का, और बहुत बड़ा खिला है जो पैदा हुआ यहाँ पे खिताबत की दुनिया में, इल्मियत में, और जी मुझे आ रही, और एज ए हिस्टोरियन टू, लोग बहुत चाहते हैं उन्हें, और बहुत बड़ी यादें मुंसिफ भाई छोड़ के चले गए, बहुत जल्दी चले गए, अफसोस, क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी बीमारी का जब सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे एक मेरे दोस्त हैं मुंसिफ भाई के भी बहुत चाहने वाले हैं करीब के, उन्होंने कहीं से मुझे फ़ोन किया और कहा कि शबीर भाई मुझे ये इतला मिली है कि मुंसिफ भाई जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, मुझसे हर 2 3 4 दिन के बाद तो बात हो जाती है। तो मैंने कहा फिर मैं रात को बात करके और फिर आप लोगों को मैं कल बताऊंगा कि उनकी क्या सूरत हाल है। मुख्तसर ये कि रात में मैंने कोई वही 11 बजे के करीब यहाँ से कॉल किया था कि वहाँ पे 7 बज जाएंगे। तो शहीद भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी शकील भाई, शकील भाई आवाज आ रही है? भाई आवाज आ रही है आप? शबीर भाई मुझे आ रही है, लेकिन शकील का स्क्रीन पर भी नहीं है और उनकी आवाज भी नहीं आ रही। अगर शकील भाई नहीं है तो मैं आप दोनों हजरात हेलो नाम पेश करता हूँ। जीते रहो बेटा, कैसे हैं आप? खैरियत से जी। और डिबेटिंग करता था और पिंडी गॉर्डन कॉलेज वगैरह आता था। तो उस जमाने के जो मशहूर नाम थे, हमें पता चला कि कोई साहब है मुंतज़िर अब्बास नकवी, वो बहुत गजब की तकरीर करते, हम भी सुनते थे। और फिर ऐसा अल्लाह का करना क्या हुआ कि 6 महीने 7 महीने के बाद मुहर्रम आया, तो वही मुंतज़िर अब्बास नकवी जो बहुत अच्छी तकरीरें करते थे मुबाहिसों में, वो हमने स्क्रीन पे देखा। और एक प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन वाइड चैनल होता था, और गालिबन शायद अभी रंगीन भी नहीं हुआ था, कि आपने करबला का सफर और एक हिस्टोरिकल रिसर्च पे बेस्ड प्रोग्राम शुरू किया। और हाँ, बहुत मालूमाती एंड वेरी वेरी डिफरेंट, और रिसर्च बेस्ड था। तो ऐसा हुआ, याद अल्लाह हो गई, तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि ये जो हमारे यहाँ मजालिस का सिलसिला होता है, अशरे की मजालिस तो आपने मुख्तस की हुई हैं जुब्बा और कुब्बा के लिए, अगर आप इजाज़त दें तो ये जो टेलीविज़न पे साहब तशरीफ लाते हैं, हम इनसे चेलुम की 3 मजालिस पढ़ा लें।
शकील भाई से राब्ता किया, शकील भाई राजी हो गए। शेखपुरा छोटा सा 69-70 में हमारी छोटी सी इमामबारगाह थी, दरबार हुसैन। भाई तशरीफ लाए, उसका जो हॉल था उसमें 200-250 बंदे की गुंजाइश थी। 7 का अगर दालान लगा लें तो चले 800 हो जाएगा। तो जब मुंतजिर भाई मजलिस पढ़ने आए तो एक ऐसे इमाम बारगाह जहां कभी भी 150-200 से ज्यादा मोमिन ने शिरकत नहीं की, वो खचाखच भर गया। और जो शुरका थे उनमें जो ज्यादा तादाद थी वो उन लोगों की थी जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते। जब मजलिस खत्म हुई और सब लोग बड़े हैरान हुए कि इतना मजमा कहाँ से आ गया, तो पता ही चला कि हम लोग तो मुंतजिर अब्बास नकवी की तकरीर सुनने गए थे, लेकिन बाकी जो लोग हैं ये एक टीवी स्टार को देखने आए थे इन फ्लैश एंड ब्लड। आप यकीन करें वो साल 71 या 72 का, उसके बाद से लेके ये 2019 तक गालिबन सिर्फ एक कोई मौका था, मुझे वजह नहीं समझ आई, मुंसिर अब्बास नकवी मुस्तकिल शेखपुरे में हमारे इमाम बारगाह में मजालिस चिरम पढ़ते रहे। अब जब ये बहुत बीमार हुए इसी में जिसमें इनका इंतकाल हुआ, तो एक दिन जब मैं सबसे राब्ता किया और नहीं राब्ता हो सका, तो शकील को मैंने बोला मेरा बड़ा दिल घबरा रहा है, कोई आदमी फोन नहीं उठा रहा, शकील मुझे किसी का तो नंबर दे दो यार, मैं बहुत आई एम एक्सट्रीमली वरीड बिकॉज ही हैज बीन एडमिटेड इनटू हॉस्पिटल। और आलिया भाभी जिनका जिक्र किया शबी ने, उनसे मैं राब्ते में था। तो शकील भाई ने मुझे उनकी दुख्तर का फोन दे दिया, बच्ची का। मैंने बच्ची को कॉल किया, अपना तारुफ कराया, शी कुडंट प्लेस मी। तो मैंने कहा बेटा मैं मुमताज रिजवी अंकल शेखपुरे वाले। जो उसने शेखपुरे का नाम सुना वो ऐसे उछल गई जैसे कि वो मुझे इतने ही अरसे से जानती है जितनी उसकी जिंदगी। कहने लगी हाँ, शेखपुरा इज द वन प्लेस आफ्टर अमेरिका जिसका वो मुसलसल जिक्र करते हैं। मैंने कहा बेटे मैं उसी जो है उजड़ दयार का हूँ। और तो भाई का कहाँ से 50 साल की दोस्ती कहाँ से शुरू करें, अभी तो सदमे से सही तरह ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये खबर सही है। जैसे शबी ने कहा, ही वाज सच इन हाई स्पिरिट्स, ही वाज सच ए फाइटिंग जेंटलमैन, कि जो मेरी बहुत लंबी जैसे 40 मिनट की और 20 मिनट की शबी ने की, जो उनसे बहुत लंबी बात हुई उसमें वो मुसलसल खांस रहे थे। बट ही वाज सो अपबीट, ही वाज सो चीयरफुल कि मैंने कहा कि हम ऐसा करते हैं भाई, मुझे महसूस हो रहा है कि आपको बहुत खांसी हो रही है। तो मैं फिर दोबारा थोड़ी देर में फोन कर रहे थे, कहना मियाँ खांसी का क्या है, ये तो कौमी निशान है हमारा, नजला खांसी बुखार, गुफ्तगू नहीं बंद होगी। और आई डोंट नो कि सब कुछ कैसे हो गया। मुझे भी शबी की तरह कहने लगे मियाँ ये तो बात किसी को मालूम ही नहीं, तुम्हें कैसे मालूम है कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव है। मैंने कहा मुझे कोरोना ने खुद बताया। कहने लगे हैं तुम्हें कोरोना कैसे बताया। मैंने कहा बस बताया मुझे कोरोना ने कि मैं बाकी लोगों की तरह मुंतजिर को लड़ गई हूँ। तो अब आई डोंट नो कि वो कैसे चले गए। मेरा ख्याल है कि वो जो रात थी जिसकी सुबह में वो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल में दाखिल हुए, ये बच्चे सारी रात उनको इस्लामाबाद के मुख्तलिफ क्या कुल्सूम मुख्तलिफ जगहों पे लेके घूमते रहे। और वो जो 14-12 घंटे जो बहुत क्रूशल ज़ाया हुए, डॉक्टर आलिया मुझे बाद में बताती रही कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी हॉस्पिटलाइज करने में। लेकिन देर में गालिबन उनकी उस भाई की उसका भी जो ही वाज सो पॉजिटिव एंड अबाउट हिज स्ट्रेंथ एंड इनर स्ट्रेंथ कि वो जो राजी नहीं हो रहे थे, जैसे शबी ने बताया कि अस्पताल नहीं जाना है, उसका भी दखल होगा, लेकिन हमने ताखीर कर दी। और अस्पताल में जाने के बाद भी ही वाज सच अ ग्रेट फाइटर, ही वाज सच अ ग्रेट फाइटर कि जिस दिन इंतकाल हुआ उससे 3 दिन पहले मुझे इत्तला मिली अस्पताल से कि माशाल्लाह वो आज उन्होंने कहा है कि भाई मुझे तुमने क्या भूखा मार रखा है, मुझे सूप लेके आओ, रोटी लेके आओ। सो ए ग्रेट मैन। और मैं बता नहीं सकता हूँ कि उन्होंने इस अज़ादारी में जिसमें हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि मिंबर हुसैन पर कोई ऐसा आदमी जिसका जुब्बा नहीं है, कुब्बा नहीं है, सर पे अमामा नहीं है, वो मजलिस पढ़ेगा। उन्होंने उस मिंबर पे वो रौनक अफरोज हुए। फिर ज़की मरहूम ने उनके देखा देखी वो भी आए। ही वॉज ए ट्रेंड सेटर। और वो लोग जिनको जो खुशकिस्मत हैं जिन्होंने उनकी मजालिस सुनी, वो दे विल बियर मी आउट कि ही वॉज ए डिफरेंट स्पीकर ऑल टुगेदर।
اور ان کے مجالس میں جو ان کا اسکالرلی ویو پوائنٹ تھا اور جو ان کی ریسرچ بیسڈ انفارمیشن تھی، یہ ایک عجیب حسین امتزاج تھا ایک روایتی قسم کے مجلس کا اور ایک ایسی نئی جہت جو انہوں نے ڈالی جس میں مجالس کے کنٹینٹ ریسرچ بیسڈ تھے اور ہسٹری پہ مبنی تھے، اور ہسٹری بھی ایسی کہ he would care about the details to the last digit. ایسا نہیں ہے کوئی جملہ کر دیا، مثلا اگر کسی کا راوی کا ذکر کیا ہے تو اس راوی کے والد کا نام وہ کہاں تھا، یعنی ایسا کہ دل میں اتر جائے، گویا میں نے بھی یہ جانا کہ he was a different man. اور ان کی نجی زندگی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ آدمی کس قدر بزلہ سنج تھا. I mean he has his unique sense of humor. اور ہمیں خوش قسمتی سے مجھے بھی، شکیل کو بھی، اور یقیناً شبی بھائی کو بھی، اور یہ ملن بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی، ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا کہ ہم منتظر عباس کی اس شخصیت کو دیکھیں جو بے تحاشا یعنی قابل محبت، اور میں کیا عرض کروں، یہ ایک ایسا صدمہ ہے کہ، اور مجھے تو اسی بات پہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں ان کا ذکر پاسٹ ٹینس میں کر رہا ہوں، وہ ایسے تھے ویسے تھے، یہ تو ان کے جانے کے دن ہی نہیں تھے. اور وہ آدمی اس قدر پڑھے لکھے تھے کہ ایک جگہ ہم گئے، میں منتظر بھائی، شکیل بھائی، تو وہاں کوئی آدمی تقریر کر رہا تھا، مجلس پڑھا تھا. مجلس کے بعد ایسا ہوا کہ ظاہر کھانا ہوا تو وہ آدمی آیا منتظر بھائی سے کہنے لگا کہ سر بتائیے آپ کو میری مجلس کیسی لگی. منتظر بھائی نے سے بولا کہ اچھی تقریر کی تم نے، لیکن بیٹے ذرا پڑھا کرو. تو اس بات میں جہاں انہوں نے اس بچے کو مشورہ دیا کہ بغیر بہت سارا بیک گراؤنڈ نالج ہوئے کوئی بات کہنے کے تم ان کو تعلیم کی ترغیب دی، یہ ان کا بینٹ آف مائنڈ بھی اس سے ریفلیکٹ ہوا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا باتوں باتوں میں کہ جو میں 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی تقریر کرتا ہوں، اس کے پیچھے میری شب و روز کی 10 دن 15 دن مہینے کی ریسرچ شامل ہوتی ہے. I don't know اس سے زیادہ کیا کہا جائے، اور جہاں سے شروع کیا تھا وہیں ختم کروں گا. یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات. It's a friendship, acquaintance of more than 50 years. اور ایک بھائی چلا گیا، ایک ساتھی چلا گیا. میرے لیے تو I always look towards him as a mentor. اور آپ سے کیا عرض کروں، اور میرا چونکہ سرکاری ملازمت تھی تو اس ممبر حسین کے علاوہ بھی ایک ربط تھا. منتظر بھائی ایک ہماری ایجنسی میں ملازم تھے، وہاں اصولوں کو بنیاد پہ چھوڑ کے which was a very difficult decision. اگر آپ کسی بہت بڑے عہدے پہ فائز ہوں اور دنیاوی طور پہ آپ سے اصول کی بنیاد پر چھوڑ دیں، یہ it's easier said than done. But he took a stand on his principles and left the job. اور جو کہ بہت مشکل کام ہے، but he took a decision. اور بہت بڑا آدمی تھا اور بہت پہلے چلا گیا وقت سے، اور he was celebrity. کیا کہیں ان کے بارے میں، جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا میرے دکھ میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اب جو گفتگو آگے بڑھے گی، اگر باقی شرکاء نے کوئی ایسا موضوع چھیڑا جہاں میں محسوس کروں گا کہ میں بھی اپنی ان پٹ دوں، تو میں بولوں گا کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. اس پہ میں ختم کروں گا. اور بہت بڑا لاس ہے قوم کا تو ہے. باقی حضرات تو سامنے نہیں آئے ہیں، میرے خیال میں گفتگو جاری رکھتے ہیں. اور میں اگر آپ سے ایک سوال کر لوں اپنے سمجھنے کے لیے، اپنے جاننے کے لیے، آپ کا جتنا وہ تعلق ہے اس میں بطور سرکاری ملازم اور دوسری طرف ممبر سے بعض دفعہ ایسے مسائل آ جاتے ہیں جہاں حکومت کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور ممبر کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. کئی مجھے ایسے مجالس یاد ہیں کہ جہاں ان کا ایسا رول بہت سامنے آیا ہے. تو آپ اس حوالے سے اگر کچھ کسی واقعے پر بات کرنا چاہیں جہاں دیکھیے، ایک تو کمال کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اب چونکہ وہ نہیں رہے تو ان کی ملازمت بھی ایک ایسے ادارے میں تھی جو بہت سینسیٹیو ہے، بہت سینسیٹیو ہے. کمال کی بات ہے کہ ایک ایسا آدمی جو کہ ٹیلی ویژن پر ایک خاص مکتب فکر کی نمائندگی کرتا ہو، نون حسن عشری کا ممبر ہو،
मुहर्रम के दिनों में जिक्र हुसैन, जिक्र अहले बैत करता हो, उसके बाद बढ़ के मिंबर पे चला जाता हो, आप अंदाजा लगाएं कि वो अंदर से वो आदमी किस कदर सॉलिड होगा। ऐसा नहीं हुआ कि वो पहले उस एजेंसी में मुलाजिम थे, बाद में मजालिस पढ़ना शुरू की, नहीं नहीं, बहुत एजेंसी अहम में पहलू है जो सामने नहीं इतना आता। हाँ, आप ये देखिए ना कि वो तो ऑलरेडी टेलीविजन से जिक्र हुसैन के सिलसिले में मुंसलिक थे, फिर वहां से देख के वो मिंबर हुसैन पर आ गए। तो जो मुलाजमत है इतने सेंसिटिव इदारे की, उन्होंने उस वक्त ज्वाइन की, आप अंदाजा लगाइए कि वो किस कदर कमाल की शख्सियत होगी कि एक तो उसने ये फैसला किया कि वो ये एजेंसी ज्वाइन करेगा, दूसरे उनकी अपनी काबिलियत, उनकी अहमियत, उनका एतमाद कितना ज्यादा था कि उस एजेंसी ने भी ये जानते बूझते हुए कि ये एक आदमी एक एक्टिव आलिम है, जिक्र हुसैन करता है और एक खास मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता है, उनको मना नहीं किया, यानी उनको अपने आगोश में ले लिया। तो वो किस कदर यानी प्रोफेशनली वो काबिल होंगे, किस कदर वो एबल होंगे कि बज़ाहिर उनका ये काम कि वो अपने आइडियली भी और प्रोफेशनली भी इन ए वे प्रोफेशनली वो पैसे नहीं लेते थे कि वो एक जिक्र हुसैन से मुंसलिक है, उस एजेंसी ने उन्हें अपने अंदर समो लिया, उनको मुलाजमत दे दी। और ये कितने बहादुर आदमी थे कि इन्होंने वहां अप्लाई किया और ज्वाइन कर ली। और ज्वाइन करने के बाद भी जब एक ऐसा मुकाम आया कि जहां उन्होंने अपना कैरियर चुनना था और हुब्बे अहले बैत चुन ली थी, तो उन्होंने कैरियर को खुदा हाफिज कह दिया। उन्होंने बोला ये दुनियावी काम, मैं हुसैन को नहीं छोड़ सकता हूँ, जिक्र हुसैन को नहीं छोड़ सकता हूँ, मिंबर हुसैन को नहीं छोड़ सकता हूँ, और खैर बात कह दिया और वहीं आ गए जहां उनका दिल टूटा था। ये तो इतनी बड़ी बात है उनकी शख्सियत को जो शो करती है कि किस कदर वो स्ट्रॉन्ग, किस कदर वो डेडिकेटेड और अपने ख्यालात, अपने एतकादात के बारे में वो किस कदर सॉलिड था। एंड मोर देन दैट हाउ स्ट्रॉन्ग ही वाज फ्रॉम विद इन, अपार्ट फ्रॉम हिज नॉलेज और उसके जो काबिलियत में, उसके अलावा वो बहसियत इंसान अंदर से कितना मजबूत था। ये बड़ा मुश्किल फैसला है, ये बड़ा आसान फैसला नहीं है कि एक आदमी जो है इस तरह करे। तो ये तो एक्चुअली सिर्फ यही बात कह देनी जो है उनकी पूरी शख्सियत का अहाता करती है। तो मुतज़िर भाई ने, मैं उस एजेंसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो छोड़ के अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी जिक्र हुसैन के लिए। गालबन हसनैन पर साहब तशरीफ लाए। हसनैन साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम। मुमताज भाई से तो आप जी 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 जनाब हजूर। मेरा नाम सदर मोहसिन नकवी है और अजराए मुझे इज्जत बख्शने के लिए शकील भाई ने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल कर लिया है। इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि शकील भाई से राब्ता टूट चुका है और अभी हम गुफ्तगू को अपने तौर पे चला रहे हैं। अभी हैदराबाद मुमताज भाई ने बहुत सारी तफसीलात ज़ाती हवाले से और उनकी वो पहलू जिंदगी के जो मजालिस के अलावा उनकी शख्सियत का इजहार करते हैं, उनको की है। तो आप इन दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जो कुछ इरशाद करना चाहें, बिस्मिल्लाह। जी, मैं अभी मुमताज भाई की बातें सुन रहा था। जो ताल्लुक किबला के साथ इनका है वो खुशनसीबी हम जैसे लोगों को मुयसर नहीं आई। मेरी किबला से मुलाकात पहली मर्तबा दुबई में हुई थी 2004-05 में, सईद ज़ियादी साहब के और मीर हसन मीर भाई के ताल्लुक से। तो किबला से फिर उसके बाद गाहे बगाहे ज़ियारात पे मुलाकात होती रही। मुंतज़िर भाई ऐसी शख्सियत हैं कि अगर हम सब मिलके पहरों बातें करते रहें तो शायद हम उनके तज़किरे में कहा कदा नहीं कर सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि एक आलिम दीन की हैसियत से और एक मुखलिस इंसान जो हर इंसान को इंसानियत के नाते खलूस और मुरव्वत के साथ जो वज़ादारी के साथ, वो मेरे ख्याल से अब कम है, बहुत कम है। कम अज़ कम मौजूदा दौर में ऐसी मिसाल नापैद हो चुकी है। किबला को मैंने बहुत तंग किया, मुंतज़िर भाई को मैंने बारहा मुख्तलिफ सवालात किए, कभी शाम, कभी करबला, कभी दुबई सईद ज़ियादी साहब के घर पे, उन्हीं के काफ़िले में, कभी शकील भाई के घर पे। और इंतहाई दुख की बात यह है कि जिस जो हक था, जिस तरह
मुंतज़िर भाई को इस हमारी कौम पे, हम सब पे वाजिब था, जिस तरह उनकी पजीराई कहें क्या कहूँ, बल्कि मैं ये समझूंगा जिस तरह उनसे सीखना चाहिए था, हम लोग सीख नहीं सके। हमने सिर्फ एक शख्स नहीं खोया बल्कि एक यूनिवर्सिटी खो दी है। इनके मुंज़िर साहब किबला के जाने से तारीखी एतबार से शीयत में शायद इतना बड़ा खला पैदा हो चुका है कि जो पूर्ण नहीं हो पाएगा। किबला ने जितने सवालात मैंने किए उनसे जिंदगी में, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मुंतज़िर भाई ने कहा हो कि यार मुझे नहीं पता। और ऐसा लाजवाल आदमी, ऐसा शानदार आदमी, ऐसा वज़ादार आदमी कि आप एक उल्टा सवाल भी करते चले जाओ और शायद जिस पर आगे से डांट दिया जाए उसका भी तहम्मुल से देर तक जवाब देते रहते। और हाँ, मिंबर और नशिस्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह वो मिंबर पर एक नुक्ते को आखिरी वजाहत तक बयान करते थे, कमरे में जब कभी उनसे बैठक में नशिस्त होती तो ऐसे कई, मसलन शाम में मेरी उनसे बात हुई कि ये रुकैया बिनते हुसैन, सकीना बिनते हुसैन से कैसे हो गया। सारी रात किताब एक हवाले से किबला ने 50 एक सवाल से कम 20 सवाल निकले और ऐसा सारी रात में उन्होंने एक एक नुक्ता, एक एक बात हवाले के साथ बयान की। और अब ये शायद ना मिंबरे हुसैन पर ऐसा नस्तलीक आदमी आएगा और ना नशिस्त में, क्योंकि यहाँ तो दौड़ लगी है कि मुझे आपसे 50,000 1 लाख लेना है और अगली जगह जाके 50,000 1 लाख लेना है। वहाँ यानी सॉरी माजरत के साथ नुक्ता, बड़ा अजीब सी बात शुरू कर दी मैंने, लेकिन हकीकत यही है कि बैठकर खिदमत समझकर कौम को समझाना और है और भागकर तिजारत समझकर कौम से कमाना हो रहा है। और वो आखिरी शख्सियत थी, मैं समझ रहा हूँ दौरे हाजिर में, जो रुखसत हो गई हमसे। अच्छा, यहाँ मैं अगर इजाजत हो मदन भाई, अगर आप इजाजत दें तो एक छोटी सी बात, मैं एक सेकंड के लिए गायब हूँगा, मैं जरा इसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगा दूं, मेरा थोड़ा सा कंप्यूटर बैठ रहा है। अच्छा, आप मुझे इजाजत दें कि मैं इनकी एक बात पे तबसरा करूं। ये जो आपने फरमाया बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत खुशकिस्मती है, आपने फरमाया कि हम खातिर खा फायदा नहीं उठा सके। मैंने शुरू में जब मैं अपनी बात कर रहा था तो मैंने एक लफ्ज़ गालिबन मिस किया। मुंतज़िर भाई वाज ए ट्रेंड सेटर, और एक ट्रेंड सेटर इन ए वे कि वो एक रिवायती मजलिस भी पढ़ते थे और अपनी तहकीक भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो एक नई जहद की बुनियाद डाली, एक नया बीज बोया, वो ज़ाया नहीं हुआ, वो एक भरपूर दरख्त बन के उभर चुका है। आप देखेंगे कि जितने भी बच्चे आजकल यूट्यूब पे आते हैं या मुख्तलिफ चैनल्स पे मजालिस के 10-10, 15-15 मिनट के अपने टुकड़े ब्लॉग करते हैं, उस पर पेस्ट करते हैं, ये इस कदर खुशकुन है कि वो सारे के सारे रिसर्च बेस्ड है। बच्चा बाद में करेगा, पहले किताब का हवाला, सफ़े का हवाला, ये एक ऐसी बात है जिससे पहले नहीं होती थी। और तो मुंतज़िर भाई की बिल्कुल जो मेहनत है रायगा नहीं गई। उन्होंने जो बीज बोया वो इंतहाई तनावर दरख्त बन गया। और यही वजह है कि अब जो डिस्कशंस हैं, जो आइम्मा की जो शख्सियात हैं, जो विलायत के, इमामत के जो सिलसिले हैं और जो ज़िक्र अहले बैत मोहम्मद व आले मोहम्मद है, वो एक इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि जैसे गालिब ने कहा ना कि देखना तकरीर की लज्जत के, जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो अब जितने बच्चे जो आजकल 20 से 30 साल के दौरान हैं, अगर आप उनके 5-5, 10-10 मिनट के ब्लॉग देखें तो इतनी दुआएं निकलती हैं। और ये सब वो सदका जारिया है जो जिसके लिए हमें मुंतज़िर अब्बास नकवी का मशकूर होना चाहिए। ये उन्होंने शुरू किया। जी मुमताज़ भाई, मैं मादर चाहता हूँ, आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, सहमत हूँ। बात असल में ये है कि मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, जिसके लिए मैं मुंतज़िर भाई से बात भी उनकी ज़िंदगी में 1-2 बार की, शकील भाई से तो बारहा मेरी बात हुई,
کہ ایسے موضوعات جن پر بات کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے عام ذاکر کے لیے، شاید میں یوں کہوں کہ ایک سطحی عالم کے لیے بھی، اس پر منتظر بھائی کتابیں لکھ سکتے تھے، کتابیں، جلدیں. اتنی تاریخ پہ ان کی نظر اور گرفت تھی، دسترس تھی. میں نے بہت کہا شکیل بھائی سے بھی کہ چلو بابا جی کے گھر چل کے پاؤں پکڑ لے کے بیٹھ جائیں، 4 مہینے میں ہمیں 10-12 کتابیں لکھ دے. بدقسمتی میری کہ میں بھی اپنے مسائل میں الجھا، کبھی دبئی، کبھی قطر، کبھی لاہور. ان سے اس طرح فلوئنٹلی ملاقات نہیں رہی، مسلسل ملاقات نہیں رہی، کیونکہ یہ جو بلاگز ہیں یا جو موجودہ دور ہے میڈیا کا، یہ مستقل چیز نہیں رہے گی ممتاز بھائی، یہ کوئی حوالہ نہیں رہے گا. میں آپ سے 100% اتنی خوبصورت بات آپ نے کہی، میں آپ سے 100% متفق ہوں کہ میں جب نجی محفل میں منتظر بھائی سے ایک جملہ کہتا تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے کہ منتظر بھائی یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں نا، جو ہمارے الفاظ ہیں، دے ایوپریٹ انٹو تھن ایئر. انہوں نے کہتا تھا کہ منتظر بھائی کتنے بڑے عالم تھے قبلہ حافظ کفایت حسین صاحب، کتنے بڑے عالم تھے قبلہ زیدی صاحب، کتنے بڑے عالم تھے بشیر صاحب، کتنے بڑے عالم تھے ضمیر صاحب، لیکن ان کی ساری تقاریر، ان کا سارا علم ان کانوں میں گیا جو کہ اب زیر زمین دفن ہے. تو بھائی آپ لکھنا شروع کریں، تو آپ لکھنا شروع کریں، جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں آئیدر پبلش اور پیرش. لیکن سم ہاؤ منتظر بھائی جو ہیں، ایک تو پہلے چلے گئے، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اتنے پڑھے لکھے آدمی کو جتنے کے منتظر بھائی تھے. بلکہ اس سے ایک اور میں بات آگے بڑھاؤں گا کہ شاید اتنا بھی ہمارا بڑا نقصان نہیں ہوا. منتظر بھائی جس دور میں رہے تو بے تحاشا ریکارڈنگ ہمارے پاس ہیں، ویڈیوز پر ہیں. شکیل بھائی سے بات ہوئی ہے، شکیل بھائی کی بات ہوئی ہے مجھ سے، ان کے پاس ریکارڈنگ سے. ان کے بچے ویسے منتظر بھائی نے چند لمحے چاہوں گا کہ اس موضوع پر میں بھی کچھ بات کر لوں. بسم اللہ. السلام علیکم. میرا خیال یہ تھا کہ السلام علیکم. میرا خیال یہ تھا کہ میں آپ سے ابتدائی زمانے کی بات کروں گا، لیکن جس موضوع پر جس منزل پر اب ہم پہنچ چکے ہیں اس کی تصدیق ہو جائے گی اس بات سے جو میں اب کرنے والا ہوں. میرا تعلق نشریاتی ادارے سے رہا. میں اور وہ دونوں بھائی معذرت چاہتا ہوں، لائن میں ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا، جب تک سلمان صاحب نہیں آتے میں گفتگو تھوڑا سا آگے بڑھا لوں، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ابتدائی تمہیداً کچھ میں بھی عرض کر دوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1968 میں ہم لوگ سرائے ٹاؤن شفٹ ہوئے تھے، اور وہاں میری جو دوستی شروع ہوئی وہ ان کے چھوٹے بھائی اشتر عباس نقوی سے میری دوستی شروع. لہٰذا منتظر بھائی کو ہم جانتے تھے اور بس اتنی سی شناخت تھی کہ یہ اشتر کے بڑے بھائی ہیں، اور جیسے زمانے کی تہذیب کا رواج تھا کہ دوست کا بڑا بھائی بھی ہمارا بھی بڑا بھائی ہے، لہٰذا سلام کر کے ہم گزر جاتے تھے. اس سے زیادہ میری واقفیت نہیں تھی. 1970 میں تقریباً ایک ڈیبیٹ ہوئی اولڈ ورسز نیوز، گورنمنٹ ڈگری کالج سرائے ٹاؤن میں، اصغر مالسکی میں. تو میں وہاں گیا تو بہت سارے منتظر بھائی تو نہیں تھے لیکن بہت سارے مقررین وہاں موجود تھے پرانے، اور ایک سائڈ سے ہم لوگ بول رہے تھے جو نئے نئے مقرر بنے تھے. تو جب میں تقریر کر چکا تو تقریباً ہر سینئر ممبر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم منتظر کے بھائی ہو؟ تو اب میرے ذہن میں منتظر بھائی کا ایک نیا کہ وہ تقریر بھی کرتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا. میں واپس آیا کالج، اور میرے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر رفیق چوہان، ایجوکیشن میں ایک بڑا نام تھا، فلسفہ پڑھاتے تھے مجھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسی تقریر؟ تو پھر انہوں نے مجھے ان کے بارے میں، کیونکہ ان کے ہم اثر تھے اون بھائی، یہ سارے ہم اثر لوگ تھے، تو انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بتایا کہ تقریر کرتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پہلا اشرا کہاں پڑھا، اور یہ بھی بتایا کہ اس میں کیا کیا لطائف واقع ہوئے. بہت ساری باتیں اس فورم پہ نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ اس سے ان کی شخصیت کے کئی پہلو میرے سامنے آ گئے تھے. پھر میرا ان سے جو تعلق بڑھا وہ اس حوالے سے کہ اب اشتر کے تو بڑے بھائی تھے، وہ احترام اپنی جگہ، ہمارے سامنے مجالس بھی ان کی آنی شروع ہو گئی تھی.
और इनसे हम एक बेतकल्लुफी का रिश्ता महसूस करने लगे थे कि हम जो सवाल हमारे जहन में आए वो हम इनसे खुलकर कर सकें। और उस एज का बच्चा आपको मालूम है कि अपने आप को गैर तौर पर काबिल बनवाने की कोशिश करता है, लिहाजा उल्टे सीधे सवालात, जबरदस्ती के सवालात। मैंने कभी मुंतज़िर भाई की शख्सियत में ये नहीं देखा कि वो हमारे किसी सवाल से नाराज हुए। वो हमारे हर सवाल को एड्रेस करते थे, वो 5 मिनट का हो या आधा घंटे का हो, उन्हें 1 घंटा जवाब देना पड़े या 2 घंटे जवाब देना पड़े, कभी भी उनकी तरफ से ये नहीं हुआ कि मुझे जल्दी है और मैंने जाना है। वो जब तक हमारे जहन को खुरच के क्लियर नहीं कर लेते थे, इस सिलसिले को हमेशा जारी रखते थे। इसके बाद दूसरा पहलू जो उनकी शख्सियत का सामने आया, जिसमें हमें उनकी जो तारीखी इल्म है उसका मतलब हमारे सामने एक पहाड़ आ गया। वो अली मस्जिद में एक मजालिस होती थी अशरा सानी में, और वो मुंतज़िर भाई खिताब करते थे, और वो अगर 1.5 से 2 घंटे पढ़ते थे तो 2 से 3 घंटे सवाल जवाब का सेशन वहीं अली मस्जिद में होता था। और उसमें मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोगों को दावत दी जाती थी। उसमें संभल के तकरीर करना और संभल के अपने मैसेज को पहुंचाना, अल्फाज का ख्याल रखना, ये एक नया पहलू। और फिर वो उनका तारीखी पस मंजर, उनका एक जो बड़ा मजबूत पहलू था वो हमारे सामने बहुत उभरा। उनकी काबिलियत के साथ साथ उनकी याददाश्त, उनका रेफरेंस का देना, ये हमारे लिए बहुत अहम था। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारे ताल्लुकात के बहुत सारे पहलू निकल आए, जैसे आपने भी बात की और हजरात ने भी बात की, क्योंकि वो कहीं एक शरारती शख्सियत भी थे। और दूसरा पहलू ये था कि हर उम्र के दोस्तों से एक खास लेवल पर, एक खास सतह पर ताल्लुकात कायम रखते थे, जिसमें इल्मी गुफ्तगू के अलावा जब निजी गुफ्तगू होती थी और साथ में कुछ काम होते थे तो वो सिलसिला भी उनका, यानी ऐसा महसूस होता तो हमारे दोस्त हैं, हमसे बड़े नहीं हैं। बल्कि मेरे साथ उनका खास मजाक ये था, वो कहते थे अच्छा मैं तुमसे बड़ा हूं। नहीं भाई, मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं। मैं जब भी उन्हें फोन करता हमेशा तो मैं कहता आदाब मुंतज़िर भाई, वो जवाब में कहते वालेकुम सलाम। एक दिन अभी चंद साल पुरानी बात है, मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा आदाब मुंतज़िर भाई, जवाब में कहने लगे कि जीते रहो। और एकदम उन्हें ख्याल आया कि बात गड़बड़ हो गई, तो कहना यार मैं ये भूल में कह गया हूँ, तुम मुझसे छोटे नहीं हो। तो जाती ताल्लुकात अलग सतह पे रखते थे हम। हमारी नस्ल वो नस्ल है जिसने उनसे बहुत सीखा है। आपसे एक सवाल मैंने किया था, उसके जवाब में आपने भी बताया था, वो जिस नौकरी में थे उसकी मैं उनकी जुर्रत का और बहादुरी का एक वाक़या अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहलू शायद कम सामने आता है। गालबन एक दफा, पहली दफा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रेडियो में एक सर्कुलर जारी हुआ, 3 मुहर्रम तक प्रोग्राम चले और फिर मुहर्रम के प्रोग्राम गायब हो गए। हम उसके पीछे पड़े, और आपको याद होगा कि ख्वाजा मुस्तफ़ा के बहनोई डायरेक्टर थे रेडियो पाकिस्तान में, गालबन न्यूज सेक्शन के किसके। अब जब हमने ढूंढा ढांडा और कुछ लोग लगाए तो जो सर्कुलर आया वो उनके साइन से जारी हुआ था। अब हमें समझ नहीं आई कि इस सर्कुलर को मेंबर से किस तरह बयान किया जाए। हम मुंतज़िर भाई के पास चले गए, लेकिन जाने से पहले जहन में ये सवाल था कि ये सरकारी मुलाजिम है, ये एडजस्ट कर सकेंगे नहीं। लेकिन मुझे अच्छी तरह आज भी वो वाक़या याद है। उन्होंने पूरी मजलिस सर्कुलर के हवाले से पढ़ी, उसकी मुखालफत के हवाले से पढ़ी, उसको चैलेंज करने के हवाले से बात की, और वो कहीं इस हवाले से मुझे खौफजदा नहीं लगे कि कल मेरी नौकरी का क्या होगा। और अभी ये उनका वो दौर है जहां वो ऊपर आ रहे हैं और बहुत हद तक अभी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं सिर्फ याद दहानी के लिए गिनवा दूं, ये वो दौर है कि जब डॉक्टर सिफ्त हसन सामने आए, जो मजहबी मदरसे के नहीं पढ़े हुए थे, मुंतज़िर भाई सामने थे। इससे पहले एक और एडवोकेट साहब, आबदी साहब का बहुत नाम था, जिन्होंने जो मजहबी मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे। फिर ज़की हैदर साहब आए, उनका मुझे बहुत इल्म नहीं है कि मजहबी मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन वो सरकारी मुलाजिम वो भी थे। फिरदौस आलम साहब आए। इन तमाम में जिसने बहुत मकबूलियत का तवील दौर देखा वो गालबन मुंतज़िर अब्बास भाई ही हैं। और वो कम से कम इस वक्त 3 नस्लों से बराह रास्त राब्ते में थे और उनसे एड्रेस भी करते थे, उनसे गप भी मारते थे, उनकी व्यूज हासिल करके अपने आप को अपडेट रखते थे। और इस तमाम मरहले में मैंने महसूस किया कि जब भी वो मजालिस पढ़ते थे, आज के दौर में भी, तो हमेशा महसूस होता था वो पहले से बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। मैंने उनके यहाँ कहीं कोई एक बीच में एक पीरियड आ जाता है जहाँ आदमी लगता है कि एक जगह ठहर गया है या एक जगह रुक गया है, वो पीरियड नहीं मैंने महसूस किया। एक आखिरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, एरी मोहल्ले के मजलिस
میرے خیال میں زندگی کی شاندار ترین مجالس میں ہے. موضوع ان کا یہ تھا کہ مراجعین کا ہمارے جو عقائد ہیں ان کو پھیلانے میں کیا کردار ہے. اب آپ دہلی محلہ دیکھیے, وہاں کا مجمع دیکھیے, اور اس کا منصور بھائی کا اس موضوع پر ایڈریس کرنا جہاں وہ تھوڑا سا یہ موضوع ذرا ناپسندیدہ موضوعات میں شمار ہوا ہے. میں نے پہلی دفعہ ان لوگوں کو دیکھا, ان لوگوں کو جو علماء کی بہت عزت نہیں کرتے, انہوں نے بعد میں کہا کہ ہمیں شہری خاتم معلوم ہی نہیں تھی. تو جو مراجع کا مرتبہ ہے اور جو کردار ہے اور جو تاریخی پس منظر ہے, اس پہ وہ مارولس تقریر تھی. اگر کسی کے پاس محفوظ ہو اس کو لکھا بھی جا سکتا ہے, اس کو شائع بھی کرا جا سکتا ہے. میں یہیں اپنی بات روک رہا ہوں, بیچ میں کہیں ضرورت محسوس ہوئی. میرے خیال میں ہم سلمان المعظم صاحب تشریف لے آئے ہیں. سلمان صاحب, جو آپ نے جب گفتگو شروع کی تھی تو ہم شاید جب شروع میں آپ ہمارے ساتھ لکھ میں نہیں تھے. اس وقت جتنے لوگ ہیں ان میں سے جو میں ہوں خاص طور پہ, میری جو منتظر بھائی سے شناسائی ہے وہ 1969 سے ہے. تو ایک نصف صدی کا قصہ ہے جو جس کی بنیاد پر کم سے کم میں گفتگو کر رہا ہوں. اور ملن بھائی نے بھی یہ بتایا ہی از 1 year better than me کہ جب یہ پہلی مرتبہ منتظر بھائی سے ان کا تعارف ہوا تو یہ سال 1968 تھا. یہ صرف آپ کی آگاہی کے لیے بسم اللہ آگے ہم بھائی مجھ سے بڑے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. جی سر. اور میں آپ سب سے اچھا ممتاز انکل, صفدر انکل, ابھی محب فاضلی صاحب اور صفدر انکل جی, اس سے پہلے کہ آپ سلمان معظم صاحب کے پاس جائیں, ایک چھوٹا سا میسج آپ کو کنوے کرنا ہے کہ محب فاضلی صاحب اور ضمیر اختر صاحب اس کے بعد ریڈی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ سلمان صاحب کو موقع دیں گے اور آپ نظامت کے جو ہے نا وہ انجام دیں گے. صفدر انکل آپ کائنڈلی ضمیر انکل کو بھی اور محب فاضلی کو بھی. ٹھیک ہے, اچھا بہت شکریہ. اجازت عقیل میری بات سنو, اگر گنجائش ہے تو آپ بے شک ہمیں ریموو کر دیں. عقیل, اگر زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو بے شک اچھا آپ کو ریموو کر دوں؟ نہیں, اگر آپ انکل آپ لیفٹ کر جائیں. ٹھیک ہو گیا. میں صرف ممتاز انکل آپ 5 منٹ لوں گا, میں صرف 5 منٹ لوں گا, کیونکہ جو گفتگو ہوئی ہے میرا تعلق منتظر عباس نقوی سے 1960 اور 62 کے دوران ہوا, جب میں گورنمنٹ کالج میں تھا, اور وہ سیالکوٹ سے آئے تھے, اور وہ ان کا پہلا دن تھا. مختصر سا تعارف ہوا کہ میں سیالکوٹ سے آیا ہوں اور ریسنٹلی یہاں میں نے داخل ہوا ہوں. تو میرے اچھی بات, بڑی خوشی بات ہے. ہماری بزم تھی, اس میں محفل تھی, اور مجھے انتظار تھا ایک صاحب کا کہ جو اب تک آئے نہیں تھے, اور کچھ دیر کے بعد وہ محفل شروع ہونے والی تھی. سیرت پاک کے سلسلے میں محفل تھی. کہنے لگے بات کیا ہے سلمان؟ دیکھیے پہلے دن سے یہ تکلفی, کیا بات کیا؟ میں نے کہا برادر بات یہ ہے, فلاں صاحب نے کہا تھا, ابھی تک وہ آئے نہیں ہے, اور تقریباً 15-20 منٹ رہ گئے, ابھی ہم ہال میں جانے والے ہیں. کہنے لگے کیا موضوع کیا ہے؟ میں نے کہا سیرت النبی پہ بات کرنی ہے. کہنے لگے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, میں تیار ہوں. ہمارے ساتھ دوسرے ایک دوست تھے, وہ کہنے لگے آپ تیار نہیں ہیں, اب یہ کوئی اور تو تیار نہیں ہے, آپ ایک دم کیسے تیار ہو گئے؟ 3 منٹ انہوں نے گفتگو کی. میں نے کہا بھائی بس آئیے چلے گئے. یہ جو بات کر رہے ہیں اعتماد کی, ریسرچ کی, وہ منتظر عباس نقوی میں 60s کیا 50s میں یہ ذہن میں تھا کہ ہر بات جو بھی بات کرنی ہے اس کی تحقیق کرنی ہے, اس تحقیق کی بنیاد پہ جانا ہے. ورنہ کون کہہ سکتا تھا کہ نبی پاک کی سیرت پاک کے اوپر فنکشن ہے اور وہاں 3 منٹ کے اندر ایک بندہ تیار ہو جاتا. یہ ان کی تربیت تھی شروع سے. آج جس مرحلے پر پہنچے اس میں پچھلی ساری تربیت شامل تھی. اس میں ان کا لکھنا پڑھنا, ان کی ریسرچ, ان کی تحقیق, اور ان کا انداز بیان جو بتایا جیسے کہ وہ بالکل ہی مختلف ہے. ایک نئی دنیا کا آدمی تھا. ایک آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا اس موقع پر کہ ان کے والد بھی مجالس پڑھا کرتے تھے, اور جو آپ نے تربیت کی بات کی ہے, ان کے گھر میں آپ کا اور خطابت کا دونوں کا عنصر ان کے والد کے ساتھ موجود تھا. میں ادھر ہی آ رہا تھا. ان کے والد کا بھی تذکرہ میں کروں گا. ان کے چھوٹا بھائی جس کا تذکرہ آپ نے کیا وہ میرے ساتھ کام کرتا رہا, بڑا محب, بہت پیارا. یہ ساری تربیت گھر کی ہوتی ہے. جی بالکل, ساری تربیت گھر کی ہوتی ہے.
वहीं से आदमी बनते 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 एक रोस्ट्रम पे आके खड़ा होता है, वो सारी रिसर्च जो बड़ों की रिसर्च उसके कानों में पहुंची, फिर उसने तहकीक की, उसको मजीद निखारा, जब जाके कोई बात होती है। रेडियो टेलीविजन के ऊपर देखते देखते वो छा गए। यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप था, आपने किसी ने तस्करा किया रफीक चौहान साहब का। रफीक चौहान थे, सज्जाद हसन थे, अजीम उल वक़ार फरहान थे, फ़ख्र आलम नौमानी थे और मोहम्मद रिजवी थे। ये वो ग्रुप था कि जो सारे मामलात को कंट्रोल किया हुआ था। हम रेडियो टेलीविजन के ऊपर हम लोग मौजूद थे, और जब कभी जिस मौजू पर शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, मुंतज़िर आ गए। वो मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं वो एहतराम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे लिए तो वो मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा साथी है। सबकी दुआएं उसके लिए हैं। दिल इतना उदास हुआ, आज दोपहर को मुझे मालूम हुआ कि ये सानहा गुजर गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सन 62, 60, 62 से जिसका ताल्लुक हो, उसके इल्म में इस साने का तस्करा न आया हो किसी एतबार से। मुझे जब बताया मोहसिन ने, हसन सज्जाद के भाई ने, महर अकबर आबादी के साहबजादे ने, तो मैं हैरान परेशान कि मैं भाई इस शहर में हूँ, मैं गुमनाम जरूर हूँ, ऐसा भी गुमनाम नहीं हूँ कि मुझ तक ना पहुँच सके कोई। अब पहुँचे ना इस प्रोग्राम के लिए, पहुँचे एक से दूसरे से तीसरे से करके फिर हम पहुँचे। तो भाई कहने का मकसद ये है कि वो शख्स आज बड़ा नहीं था, वो इब्तिदाई से बहुत बड़ा आदमी था, और उसकी तहकीक ने, उसके कॉन्फिडेंस ने, उसके एतमाद ने उसको इस मंजिल पर पहुंचाया कि बड़ा बड़ा बात करते हुए सोचता था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। हमारी सबकी दुआ अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, दर्जात बुलंद करे, और अहले खाना को और अहबाब को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। मैं बड़ी मुश्किल से इस बात को कहने पर यहाँ पर इस वक्त बैठा हूँ कि उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि उसकी दर्जात बुलंद हो। ये दुआएं, ये मोहब्बतें, ये खुलूस जो है, अल्लाह ताला इसमें 1000 गुना इजाफा करके उसकी मंजिल को आसान करे और उसकी सही मंजिल पे वहां पहुंचाए। एक दोस्त ने कहा उसको एक्सपोज नहीं कर सके, उसको एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो दिलों में ऐसा रच बस गया कि जैसे बताया कि जो छोटे छोटे लड़के हैं 30-32 साल की, उससे इस्तेफादा करते हैं, उसकी राह पर चल रहे हैं। अल्लाह ताला फजल करे, अल्लाह ताला हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम, और अब सबको मुबारक कि आपने एक महफिल जो थी वो मैनेज की। बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम। बहुत शुक्रिया मौज़म साहब आपका, आप तशरीफ लाए। अब मैं अकील से बात करना चाह रहा हूँ। अकील, आगे कोई तुम्हारे पास लाइन पर आया है? शबीर भाई जी, शबीर भाई आप मौजूद हैं? एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा मुंजिर भाई के सिलसिले में। मैं एक छोटी सी बात मैं एक बात पूछूं, आप सारी सुनते तो रहे हैं, मुझे दोहराने की, आपको बताने की जरूरत तो नहीं है पीछे क्या गुफ्तगू रही है। आवाज आ रही है शबीर भाई आपको? जी जी, मुझे आ रही है। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब स्क्रीन पे नहीं थे तो वो तो आप सुनते रहे हैं। जी जी, मैं सुनता रहा हूँ। नहीं, मैं तो 2 मिनट के लिए ऑफलाइन हुआ। जी बेहतर। अब आप नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुंतज़िर भाई का जो जवान नस्ल के लिए जो वो एडवाइस किया करते थे, एक तो ये कि कुछ यहाँ स्टेट्स में कुछ नौजवानों की जो उनके लिए जो वो मेंटर थे जाती मसाइल के लिए, क्योंकि यहाँ के हमारे कुछ मलन भाई कुछ किसी ऐसे दौर के अंदर, औलाद के अंदर के लिए ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि उनको एक ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो इंटरमीडिएट का काम कर सके। यहाँ के बहुत जवान जो हैं वो यकीन कीजिए कि जब कुछ लोगों को ये खबर पता चली कि मुंतज़िर भाई नहीं रहे, तो मुझे टेलीफोन पे उनको संभालना मुश्किल हो गया, इसलिए कि वो मेरे घर में क्यों क़याम होता था ना, तो ये लड़के आके उनसे पर्सनल कमरा बंद करके गुफ्तगू करते थे अपनी ज़ाती मसाइल।
ذاتی زندگی کو بہت سے لوگوں کو میں جانوں لڑکوں کو جن کے ذاتی مسئلوں کو انہوں نے حل کیا کوچنگ کے ذریعے. اور اس کے علاوہ جہاں تک علمیت کی بات ہے یہ صاحبزادے میرے چھوٹے صاحبزادے جو ہیں یہ بھی مجلسیں پڑھتے ہیں ابا کبا والے عالم ہیں. تو یہاں پہ تو کافی وہ ادبی ماحول اس گھر میں ہمیشہ سے رہا کرتا تھا کیونکہ مولانا آپ کو تو معلوم ہے جو مسز ہیں میری وہ کتابت کرتی ہیں بچپن سے اور یہ صفی پڑھا کرتے تھے. صفی کو کہا کرتے تھے کہ دیکھو میاں اگر تم نے جسٹیفیکیشن کرنی ہے ممبر کے ساتھ تو کتاب پڑھا کرو اور کتاب پڑھا کرو محض علم حاصل کرنے کے لیے مجلس پڑھنے کے لیے نہیں. تو ہمیشہ سے ان کی ایڈوائز ان بچوں کو یہ ہوتی ہے کتاب پڑھا کرو بس. خطابت اور علم ممبر کا علم تمہیں خود ہی آ جائے گا جب آپ کی ریسرچ اتنی زیادہ ہوگی اور آپ نے علم اتنا حاصل کیا. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں کہ میں نے مجلس پڑھنی ہے مجلس کی تیاری کرنی ہے تو پھر کبھی عالم نہیں بن سکو. آپ نے جس رخ کی طرف ہم کی زندگی کے جس پہلو پر اشارہ کیا ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ابتدان بھی بیچ میں نے عرض کیا تھا کہ منتظر بھائی نے 3 نسلوں کو کم از کم متاثر کیا ہے. اپنے بڑوں کو اس لیے متاثر کیا کہ وہ مطمئن تھے کہ پنڈی میں ایک ایسا عالم پیدا ہو رہا ہے جو یہ بڑے ملک کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان کے ہم عمروں نے خوش دلی سے ان کو مطلب ویلکم کیا. اب اگر میں تو ذکی صاحب اور منتظر بھائی کی ایک بڑی مزیدار جوڑی تھی اور دونوں بالکل ہماری جوانی کا زمانہ ہے. ایک وہ جو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ آن ون پیج یہ لوگ ون پیج پہ تھے. پھر ہماری جو ان کے بعد کی نسل ہے انہوں نے ہمیں بہت متاثر کیا. جو ان کی نسل تھی اس میں ایک صاحب کا میں تذکرہ کروں گا بلکہ 2 صاحب کا. ایک پروفیسر دانش صاحب تھے اور ایک ان کے بیٹے. پروفیسر دانش بھی منتظر بھائی کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے اور ان کے بیٹے حیدر بھائی جو ان کے ہم عمر تھے وہ بھی رسپیکٹ کرتے تھے بہت زیادہ اور ان کی ہر مجلس میں وہ جایا کرتے تھے. پھر ہماری نسل تھی جس سے بہت متاثر ہوئے جو ان سے بہت متاثر ہے. اب اس کے بعد ہمارے بعد کی جو نسل ہے اور ہم سے جو چھوٹے دوست تھے ہمارے ان کی جو نسل ہے وہ بھی منتظر بھائی سے ایکولنٹ لیول پر تھی. وہ ان سے علیحدہ گفتگو بھی کرتے تھے اور کھل کر وہ مطلب اس بچے کو کہنا چاہیے کہ کھول لیتے تھے تو اس میں کیا ایک استادانہ رویہ ان کا تھا. مطلب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے نوجوانوں کو یہ نظر رکھتے ہیں کہ ان کو گائیڈ کیسے کرنا ہے. جو ہمارے مذہبی علماء ہیں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑے بڑے عالم ہیں نارملی وہ ایک دین کے ایک پہلو کی طرف دین سے جوڑنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ وہ پہلو بھی مد نظر رکھتے ہیں لیکن وہ جو حب اہل بیت کا بیج بونا چاہتے ہیں جو دراصل ہمیں ہر مسائل سے بچاتا ہے وہ حب اہل بیت کے ہر بچے کے دل میں اس میں روشن کرتے ہیں. میں ذاتی طور پر اس بات کا گواہ ہوں کئی نوجوان ایسے ہیں کہ ان کے دل میں انہوں نے حب اہل بیت ہویا. اور صرف یہ نہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا اسکول کالج کے بچے ہیں کیا وہ ایک ایسی کلاس ہے جس کو ہم تھوڑا سا ریجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ تمام جگہ ان کی پاپولرٹی چھوٹے میں بڑے میں اور مختلف ذہنی سطح کے لوگوں میں یکساں تھی. اور یہ وہ پہلو ہے جو شاید تمام یہاں کے پڑھنے والوں سے ہوتا ہے. تو ایک پہلو پہ خالی نہیں ہے. آپ نے مثال دی ہے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے استاد کا فرض انجام دے رہے ہیں کہ جو معاشرے پہ یہ نظر رکھتا ہے کہ وہ کون سی معاشرتی کمزوریاں ہیں جو نئی نسل میں پیدا ہو رہی ہے اور میں اس کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں کہ محمد و آل محمد سے وہ جڑا رہے. اس میں ان کا رول مجھے بہت زیادہ نظر میں آتا ہے اور بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کئی نسلوں سے بیک وقت جڑے ہوئے کئی نسلوں کو وہ رہنمائی فراہم کرتے تھے. جو ان سے بڑے ہیں ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی انہیں معلوم تھا. جو ان کے ہم اثر ہیں ان سے کیسے بات کرنی ہے یہ بھی معلوم تھا. حاضری کی میں نے پہلے کی ہے. جو چھوٹی نسلیں ہیں اور جو 2 نسلیں ہیں 3 نسلیں ہیں ان سے انہوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. یعنی وہ لوگ بھی ہیں جو اس وقت 35 سے 45 سال کے ایج گروپ میں ہیں. مجھ جیسے بھی لوگ ہیں جو 60 سے 68 سال کے ایج گروپ میں ہیں. پرانے بہت سارے بزرگ ہمارے جاتے ہیں
اور آگے 30 سے 35 سال 25 سے 30 سال اور 18 اور 20 سال تک ان کا رشتہ ایک جیسا مضبوط ہے اور ہر کوئی کھل کر بات کہہ سکتا ہے، اپنے دل میں جو اچھا برا اسے لگتا ہے وہ سوال کر سکتا ہے، اور وہ کبھی بھی جواب دیتے ہوئے اس بچے کو توہین کا یا یہ احساس دلانا کہ وہ کم علم ہے، یہ ان کے رویے میں بالکل نہیں ہے۔ ہماری تو بہت بحثیں ہوئی، بہت شدید ہم اختلاف کرتے تھے، بہت بالکل بالکل ہمارے ساتھ بھی تو یہ تھا نا جی ملن بھائی کہ یہاں پہ رات کو محفل جمانا بیٹھنا اور ینگ جس نے بھی آنا ہے اس کو باقاعدہ ٹائم دے دینا کہ مجلس کے بعد تم یار شبی کے پاس آ جانا، وہاں پہ گھر پہ بیٹھ کے بات کریں گے۔ اب رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک یہ نارمل روٹین تھا منتظر بھائی کا کہ مطلب دن میں 2 3 مجلسیں پڑھ کے ویکینڈ پہ، اور اس کے بعد رات کو 2 بجے تک محفل جمانا، اور صبح پھر وہ نماز کے وقت اٹھ جاتے تھے۔ مجھے معلوم ہے کیونکہ مجھ میں ایک عادت ہے صبح کو وہ بیڈ ٹی پینے کی، تو منتظر بھائی کو بھی میں نے ان کو بھی عادت تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ شبی نے ابھی چائے بنانی ہے اور یہ چائے بنا کے میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ان کا کمرہ موجود تھا جہاں وہ ٹھہرتے تھے، اور وہ بس پتہ نہیں کتنی دیر سوتے ہوں گے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کے بعد پھر فریش ہے، پھر گفتگو جاری ہے، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ سٹنگ کسی اور کو بلایا ہوا ہے۔ یہ سلسلہ تو ان کی مطلب میں نے تو ان کو اتنا قریب سے دیکھا، آپ لوگوں کا تو ماشاءاللہ سے بہت پرانا تعلق ہے۔ آج ویسے آپ سے منظر بھائی کے رابطے سے آپ سے بڑی عرصے کے بعد آپ سے بات گفت و شنید بھی ہوئی۔ سچی سی بات ہے میں پہچان نہیں پایا جب تک آپ کا نام نہیں لیا گیا۔ میں پہچان گیا تھا، یہاں پہ بھی یہی حال ہو چکا ہے سر کا۔ جی لیکن اچھا میں ایک اور چلیے اب بات ہو رہی ہے اور آپ نے بھی ظاہری کے حوالے سے بات کی۔ میں پہلی دفعہ جو زیارت پر گیا وہ شام گیا تھا، اور اشتیاق بھائی نے گروپ بنایا اور اشتیاق بھائی کا بہت اصرار تھا کہ تم چلو۔ کئی دفعہ مجھے کہتے تھے، میں اپنی نالائکی زیادہ کہیے، یہ شاید قبولیت کا وقت نہیں آیا تھا، تو مجھے پتا لگا کہ منتظر بھائی بھی ہیں، یہ سارے ہیں، پھر بہت سارے دوست ہمارے نومی رضا اور پتہ نہیں کون کون کا ملن بھائی جا رہے تو ہم زنجیر بھی ماریں گے، ایک ہمارا اچھا بھلا تگڑا گروپ بن گیا۔ جی ہم وہاں چلے گئے۔ اب جب ہم کسی زیارت پہ جائیں، ظاہر ہے کچھ معلومات ہوتی تھیں، کچھ نہیں ہوتی تھی، کچھ سوال ہوتے تھے جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو منتظر بھائی سے جو بہت مزیدار مسئلہ تھا کہ وہ گفتگو شروع ہو جاتی تھی، زیارت کی اس کے بعد گفتگو شروع۔ اب عموماً یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم انتظامات انجمن والے زیادہ سنبھالنے میں، اشتیاق بھائی نے بھی ذمہ داری، تو ہم تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے۔ اب جب آتے تھے تقریباً سب لوگ زیارت کر کے منتظر بھائی وہ محفل بیٹھنے لگتی تھی، تو عموماً ہم جاتے ہوئے کہتے منتظر بھائی بھی ٹھہر جائیں، ہم بھی زیارت کرائیں، اس سے پہلے نہ شروع کی۔ کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا اور ہمیشہ وہ انتظار کرتے تھے، اور جب تک وہ پوری گفتگو نہ ہو جائے، بیچ میں شرارتیں بھی ہوتی تھی، چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی تھی، تمام چیز۔ ایک دفعہ یا پنڈی کی بات ہے، مجھے کسی نے کہا آج منتظر بھائی نے مختصر مجلس پڑھی۔ مجھے منتظر بھائی ملے، میں نے کہا جی سنا ہے کہ پرسوں فلاں جگہ ایک معجزہ ہوا ہے۔ میں نے کیا معجزہ ہوا ہے؟ میں نے کہا جی بس مقرر نے بہت کم وقت میں مجلس فارغ کر۔ بہت ہنسے، کہ ہاں یار وہ وقت مسئلہ تھا، اذان ہونا تھی، کیا تھا، بات ختم ہو گئی۔ اشتیاق بھائی کیا مجلس تھی۔ اب وہاں پہ تقریباً ٹائم یہ آیا کہ 15 منٹ اذان میں رہ گئے، رمضان کا زمانہ بھی تھا۔ اب منتظر بھائی کو بٹھایا انہوں نے، تو انہوں نے پہلی بات یہ کی، جی قبلہ، بس ہم چاہیں گے منتظر عباس صاحب کے حوالے سے آپ گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ بہرحال آپ لوگوں کی کوشش بہت ہی اہم ہے، اور علامہ سید منتظر عباس صاحب نقوی کے بارے میں پروگرام کر رہے ہیں آپ، جبکہ اچانک وہ ہم لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کوئی امید ایسی نہیں تھی، اور نہ ایسی کوئی خاص ان کی زیادہ عمر تھی،
ابھی کیونکہ بڑے بڑے عمروں کے لوگ حیات موجود ہیں. خود ان کے ایک بھائی ڈاکٹر منظر قاسمی صاحب جو کہ امریکہ میں ہے، جو کہ 98 سال کے ہیں تقریباً، لیکن حیات ہیں ماشاء اللہ اور ٹھیک ٹھاک ہیں، چلتے پھرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ منتظر عباس نقوی صاحب کو 1943 کی پیدائش تھے، تو ایسے کوئی زیادہ عمر بھی ان کی نہیں تھی. اور یہ کہ ابھی وہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، ان کے علمی کام بہت زیادہ ہیں، تحریری بھی اور کتابت کے سلسلے میں، تشریح کے سلسلے میں. ہمارا ان کا ساتھ بہت ہی بچپن سے یوں ہوا کہ جب ہم اپنے ننیال جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ ماشاء اللہ سے ہمارے کیا کہتے ہیں 6 ماموں، جس میں سب سے ماشاء اللہ. 6 ماموں اور 5 خالائیں. تو ان ماشاء اللہ. تمام ہمارے نانا کی اولادوں میں سب سے بڑی ہماری والدہ تھیں، محسنہ بیگم، جو سب سے جی بڑی جی. بہن تھیں. اس کے بعد پھر عسکریہ بیگم تھیں، پھر مہدیہ بیگم، پھر نقیہ بیگم، اور اس کے بعد پھر ہمارے ماموں سید مظاہر عباس نقوی، جو کہ حبیب اسکول کراچی میں پڑھاتے رہے، پہلے راول پنڈی میں وہ کالج میں پڑھا رہے تھے. اس کے بعد شاہد عباس نقوی صاحب، جو کہ آرمی میں وہ میجر تھے. ایک ایک شعبہ ہمارے سارے ماموں نے پاکستان کی خدمات کے لیے رکھا تھا. اس کے بعد شاہد عباس صاحب کے بعد ناظر عباس صاحب ہمارے ماموں جو ماشاء اللہ حیات ہیں. اس کے بعد پھر منتظر نقوی صاحب تھے، اس کے بعد کاظم عباس، اور اس کے بعد ماشاء اللہ جو حیات ہیں اشتر عباس. تو یہ ہمارے 6 ماموں. اور ہم سے بڑے تھے منتظر عباس نقوی صاحب، اور ہمارے بڑے بھائی ان کا بھی 1 مہینے پہلے امریکہ میں انتقال ہوا ہے. ان کے وہ ہم عمر بھی تھے اور دوستی بھی. ہم لوگ کا ننیال جہاں سے پیدا ہوئے منتظر عباس صاحب، یو پی کا وہ شہر سلطان پور، جی جو جی. کہ اودھ کا خاص شہر تھا، فیض آباد سے جڑا ہوا، جہاں سے اودھ کی حکومت شروع اسی جگہ سے ہوئی تھی، شجاع الدولہ کی حکومت، آصف الدولہ کی حکومت. تو ظاہر ہے کہ وہ بنگلہ کہلاتا تھا جہاں شجاع الدولہ نے اپنی قیامگاہ بنائی تھی. تو سلطان پور ایک تاریخی جگہ تھی. جی ہمارے نانا کے جو والد تھے مظہر حسن صاحب، یعنی منتظر عباس نقوی صاحب کے دادا، وہ وہاں پر سرکاری ملازمت کی وجہ سے انہوں نے سلطان پور کو پسند کیا تھا، اور اتنے عرصے رہے کہ انہوں نے بہت بڑی جائیداد بنائی. اور اس میں پھر ہمارے نانا سید ظفر عباس نقوی صاحب جو منتظر عباس نقوی صاحب کے والد میں تھے، انہوں نے اس دور میں پہلے اپنے علاقے کے بی اے علی تھے کہ جب علی گڑھ یونیورسٹی کا آغاز ہوا تھا تو انہوں نے علی گڑھ سے بی اے کیا تھا، اور کلکتہ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا تھا. بہت پڑھے لکھے اور انتہائی عالم فاضل ہمارے نانا تھے. اور سلطان پور میں وہ واحد شخصیت تھے کہ جو مجلس میں تھے، اور صرف محرم میں تو وہ مجلس میں پڑھتے تھے، لیکن وہ بڑے بڑے ذاکروں کو لکھنؤ سے بلا کر، مولانا فضل حسین صاحب قبلہ اور دیگر ذوالفقار علی شاہ جی. صاحب جی کو پنجاب سے سلطان پور ہمارے نانا بلواتے تھے. تو چونکہ منتظر عباس نقوی صاحب نے بچپن سے اپنے گھر میں عزاداری کا ماحول دیکھا، گھر میں امام باڑہ تھا، بہت اچھا عزاداری ہوتی تھی. تو نانا چونکہ انگریزی سے پڑھتے تھے، اس لیے تمام بیٹیاں اور بیٹوں پر وہ مذہبی اثر بنے تھا. سب سے پہلے ہماری والدہ نے مسجد سے پڑھنا شروع کی اپنے بچپن سے، اور وہ تا حیات جب تک ان کا انتقال ہوا مسجد پڑھتی رہیں. اور ماموں میں منتظر عباس نقوی صاحب نے شعبے کو
ہمارے نانا یعنی اپنے والد صاحب سے وراثتاً لیا، اور آغاز ان کی کتابت کا جو ہے وہ سیالن کوٹ سے ہوا، چونکہ پاکستان 1952 میں نانا ہمارے آ گئے تھے، تو 58 میں لکھنؤ سے اپنے بڑے ماموں کی شادی میں سیالکوٹ آیا تھا، تو اس وقت کالج میں تھے منتظر عباس نقوی صاحب، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بہت بزی نظر آتے تھے کالج کے زمانے میں، وہ کالج کے بہت ہی اسٹوڈنٹ لیڈر. فعال طالب تھے، اور چونکہ یونین اور کالج کے مسائل دیکھنا، پھر اخبارات کے کالم لکھنا کوئی ایک کام نہیں تھا ان کا، وہ ہر وقت مجھے مصروف نظر آتے تھے. ایسے میں محرم آ گیا تو پھر وہ مجلسیں ان کی شروع ہو گئیں. نانا کی مجلسیں سالانہ سیالکوٹ میں، جلوس کی مجلس عاشور کے دن کی ظفر عباس صاحب ان کے والد میرے نانا پڑھتے تھے، اور عشرہ جو ہوتا تھا نانا کے گھر میں تو اس کی مجالس منتظر عباس نقوی صاحب کو میں نے پڑھتے ہوئے جوانی میں سنا تھا، اور بہت روانی کے ساتھ جوانی میں کالج میں بھی ان کے جو مذاکرے وغیرہ ہوتے تھے اس میں وہ تقریریں کرتے رہتے تھے، لیکن مجلسوں میں وہ بہت جلد مقبول ہو گئے تھے، اور سیالکوٹ سے وہ دیگر شہروں میں بھی ناروال میں اور دیگر آس پاس کے لاہور میں ان کو دعوت دی جاتی تھی اور وہ مجلسوں میں جایا کرتے تھے. اس کے بعد سیالکوٹ کی سکونت ترک کر کے سب لوگ راول پنڈی آ گئے تھے، اور سیالکوٹ کا مکان فروخت کر کے راول پنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں بہت اچھا سیٹلائٹ ٹاؤن میں مکان تعمیر ہوا تھا اور بہت خوبصورت مکان تھا. پھر وہاں قیام کے بعد منتظر عباس نقوی صاحب کی تعلیم جب مکمل ہوئی تو وہ ایک بڑے ادارے میں حکومت پاکستان کے انہوں نے بحیثیت ڈائریکٹریٹ بہت بڑا عہدہ سنبھالا، اور اس مصروفیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے راول پنڈی میں خطابت کا آغاز کیا، اور پھر جب اسلام آباد بننا شروع ہوا اور آبادی بڑھنے لگی تو پھر راول پنڈی کا مکان چھوڑ کر سب لوگ اسلام آباد آ گئے تھے. اس طرح وہ پرانے شہر راول پنڈی کے بھی ذاکر تھے اور اسلام آباد کے بھی ذاکر تھے، پھر آس پاس کے تمام علاقوں میں انہیں بلایا جاتا تھا، پسند کیا جاتا تھا. پھر اسی زمانے میں ان کے سفر جو ہیں غیر ملکی شروع ہو گئے، اور برسہ برس انہوں نے انگلینڈ لندن اشرے پڑھے، اور موضوعاتی اپنے موضوع پہ رہتے تھے، جو موضوع اٹھاتے تھے آخر تک 10 مجلسیں وہ اس موضوع پر کیا کرتے تھے. پھر امریکہ کے سفر تھے، پھر دیگر یورپ کے ملکوں میں انہوں نے سفر کیے، پھر امارات کے ملکوں میں مسقط اور ابوظہبی، دبئی، ان تمام علاقوں میں انہوں نے 2 مہینے تک مجلسیں پڑھی. اور اب یہ ہے کہ اگر ان کی تقریروں کے ٹیپ موجود ہیں تو کسی کو ان تقاریر کو کتابی شکل میں لانا چاہیے، حالانکہ بہت دیر کر دی ان کی زندگی میں ان کی تقریروں کے مجموعے آ جانے چاہیے، تاکہ پاکستان کی کتابت میں جن لوگوں نے کراچی میں وہ بہت کم آتے تھے، کراچی کی عوام اگر ان کی کتابیں پڑھتی تو انہیں پتہ چلتا کہ کون سی کتابت منتظر عباس نقوی صاحب نے کی اور کتنی گہری کتابت ہوتی تھی ان کی، اور اس کے اثرات اور ان کی جو معلومات، علمی معلومات اور کتنی نالج وہ اپنے تقریروں میں اسلامک کیا کرتے تھے. پھر جدید علوم سے اس کو جوڑ بھی دیتے تھے اور ترقی پسند گفتگو کرتے تھے. تو ان تمام چیزوں کو کوئی بھی شخص، ابھی جیسے کہ میں سن رہا تھا کہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ان کی تحریروں کو ایک جگہ کیا جائے، تو اگر کوئی ادارہ بنتا ہے تو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ان کے کیسٹوں سے، ان کی سیڑھی سے ان کی تقریروں کو لکھا جائے، جیسے کہ قرآن کے اوپر ان کی کتاب آئی
تو دراصل وہ ان کے تقریروں کا ہی مجموعہ ہے ایک طریقے سے. جو تقریریں انہوں نے قرآن کے بارے میں کی تھیں انہیں کو کتابی شکل میں چھاپا گیا اور اس کو کتابی شکل دی. تو جس طرح وہ کتاب آئی ہے اسی طرح دیگر کتابیں وہ مجھے بتاتے تھے کہ اگر میں حضرت عبدالمطلب موضوع لیتا ہوں تو میں پورا اشرا میں نے حضرت عبدالمطلب سے پڑھا. تو یہ آپ کو عام پاکستانی ذاکروں میں یہ باتیں نہیں ملیں گی. اور اگر کوئی برا نہ مانے تو میں یہ بات کہوں کہ یہ ہمارے خاندان کی دین ہے. فن خطابت کو ہمارے خاندان نے جو دیا ہے وہ ایک الگ اسلوب دیا ہے. اور اس کو اگر آپ ریسرچ کریں گے ہمارے خاندان کے خطیبوں پر کوئی سا کتاب لکھیں جس میں سب سے پہلا نام میرے نانا کا آتا ہے, پھر میری والدہ کا نام آتا ہے, پھر منتظر عباس نقوی کا نام آتا ہے, پھر میرے بڑے بھائی محسن اختر نقوی صاحب کا نام آتا ہے کہ جو انگریزی میں امریکہ اور لندن میں کتابت کرتے رہے, جن کی کتابیں انگریزی میں چھپیں, انگریزی میں فضائل اور مسائل پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد اب جو ہمارے خاندان کے بچے کتابت کر رہے ہیں, ہمارے بھتیجے, بھانجے, بھانجیاں, ہماری بہنیں, تو ایک پورا دبستان کتابت کا ظفر عباس نقوی, منتظر عباس نقوی کے والد قائم کر گئے. اور اس پہ ایک ریسرچ ورک بھی ہو سکتا ہے, اس پہ ایک مقالہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ کیا ورک ہمارے خاندان نے کیا ہے, کتابی دنیا کو کیا دیا ہم نے اور کتابت کو کیا دیا ہم نے. اس پہ ایک ریسرچ ورک پیپر پڑھا جا سکتا ہے. اور اس پہ جمیل بھائی بتا سکتا ہوں کہ ہماری والدہ کی تقریروں کے مجموعے بھی موجود ہیں, ان کی سوانحات بھی چھپ چکی, ان کی تقریریں بھی چھپ چکی, اور ہماری تقریریں بھی چھپ چکی ہیں, اور ہمارے بڑے بھائی کی تقریریں بھی چھپ چکی ہیں انگریزی میں. اور اب ماشاء اللہ ہمارا بھتیجا لندن میں اشتہار کر کے آیا ہے, اس کا نام بھی ہمارے نانا کے نام پہ ظفر عباس رکھا گیا ہے, وہ لندن میں کتابت کر رہا ہے. تو اب ہم نے جب دیکھا کہ منتظر عباس نقوی صاحب کا بیٹا, جسے میں نے بہت بچپن میں دیکھا تھا راول پنڈی میں, ماشاء اللہ اس کو جب ہم نے مجلس سوئم میں ممبر پہ دیکھا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ سلسلہ اور آگے بڑھا, اور یہ سلسلہ ضمیر بھائی ہی چلا جائے گا. اور وہ اپنا وارث بنا گئے ہیں اور کتابت رکے گی نہیں. یعنی علم کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا چلا جائے گا. اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر شکیل اختر صاحب کوشش کر کے منتظر عباس نقوی صاحب کے اشعار کو چھپا دیں, تو میں ان کا شکر گزار بھی ہوں گا. اور بہت شکریہ ضمیر بھائی. ایک دو چیزیں بہت تفصیل سے آپ نے گفتگو کی ہے, بالکل خاموشی سے سب نے سنا ہے. ایک دو چیزیں میں گزارش کر دوں. کم و بیش آپ جانتے ہیں 40 برس سے میرا ان کا ساتھ ہے. یہ جو آپ تحریر کی بات کر رہے ہیں, میں نے بہت دفعہ کوشش کی, میں نے کہا میں بیٹھ جاتا ہوں, میں بہت برق رفتاری کے ساتھ لکھتا ہوں, آپ مجھے لکھوائیے, میں کتابت کرا دوں. وہ کہتے تھے میاں ہو جائے گا. تو جو حفاظت قرآن تھا وہ میری بہت کابشوں کے نتیجے میں سامنے آیا. تو پھر ان کی ایک تصنیف شاید آپ کے علم ہے, حدیث قصہ کی تفسیر پر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا, اور میرا خیال مکمل ہو چکی ہے. ابھی حالات ذرا بہتر ہوں گے تو ان کی تمام یہ پہلی بات میں گزارش کر دوں, جس میں چینل سے آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ معصومین نیٹ ورک ہے. ان کے بچوں نے, یہ ہماری بچے ہیں, انہوں نے یہ وقف کر دیا یہ کارنر منتظر عباس نقوی کے لیے, یادیں منتظر عباس نقوی کی. یہ تمام چیزیں جو ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ سب تحریر میں آئیں گی. سعید زیدی وغیرہ لاہور سے ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے I8 میں ان کی لائبریری کو منتقل کرنے کے بارے میں, ان کی زندگی پر جتنی چیزیں ان کو یکجا کرنی, وہ لوگ کام ان پر شروع ہو چکا ہے. یقیناً میں جب آپ کو اس میں شامل کرنا چاہتا تھا تو آپ اگر نہ شامل ہوتے تو یہ ہماری پوری کاوش بیکار چلی جاتی. اللہ کا شکر ہے آپ اس میں شامل ہیں. تو وہ جو سلسلے ہو رہے ہیں وہ آپ سے ہم مشورہ کرتے رہیں گے, اور ہم یہ عام روش سے ہٹ کر ہم اتنی آسانی سے منتظر عباس نقوی کی آواز کو ختم نہیں ہونے دیں گے. مطلب میں جہاں تک اپنے تئیں گزارش کر سکتا ہوں یہی کر رہا ہوں. کوشش ہر سطح پہ ہو رہی ہے, کیونکہ وہ اتنا قداور شخصیت ہے کہ ان کے سامنے کوئی بول
تو ایک تو یہ ہے دوسرا زمین بھائی میں ذرا محیب فاضلی کو آپ کے سامنے لے لوں تھوڑی دیر کے لیے. ہاں یہ محیب چلے فاضلی جائیں صاحب گے ہیں موجود ہیں جی. سامنے آ رہے لیکن ہیں. زمین بھائی آپ دیجیے گا نہیں, آپ سے مجھے بات نہیں میں ہوں محیب بھائی. میں ہوں. السلام علیکم محیب بھائی. ہاں وعلیکم السلام شکیل بھائی, اور ہمارے محیب بھائی بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, علامہ صاحب بھی موجود ہیں اور ممتاز حیدر رضوی صاحب بھی موجود ہیں. سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور میں یہ کہ برسر عام ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ضمیر اختر نقوی صاحب آج اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, اس کے پیچھے محیب فاضلی صاحب کا ہاتھ ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے ایک پوری سازش نہیں, تیار کی میں اور محیب فاضلی حضور کو یہ ہم نے بات بھیجا. نہیں ہے علامہ صاحب. ہم اچھا شکیل بھائی ایسی بات نہیں ہے, علامہ صاحب ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں. اچھا شکیل بھائی, جب بھی ہمیں محیب بھائی ذرا مجھے 2-3 سوالوں کا جواب دیجیے گا. یاد ہے یا آپ کو شکیل اسلام بھائی آباد ایک لمحے, شکیل بھائی ایک لمحے کے لیے. ممتاز بھائی ایک منٹ, مجھے ذرا گفتگو کمپلیٹ کر لیجیے محیب بھائی سے, پھر میں آپ کو لے رہا ہوں. محیب بھائی ہم جب آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد آپ تشریف لائے تھے, ہم آپ کو اسلام آباد لے کر آئے تھے, تو پہلی ملاقات منتظر نقوی صاحب سے ہوئی تھی. یاد ہے آپ کو یہ بات؟ جی 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 میں جی چاہوں جی گا بالکل کہ ایسا ہی ہے. ضمیر بھائی کا منتظر بھائی کے بارے میں بات کرنا اور بات ہے, اور آپ اپنے انداز اپنے تجربات کو تھوڑا سا ریکارڈ کرا دیں, پھر میں ممتاز رضوی صاحب کی طرف آتا ہوں. پھر ضمیر بھائی سے میں نے 1-2 سوال کرنے جی. میں ویسے تو میرا جو تعارف منتظر بھائی سے ہے وہ آپ ہی لوگوں کے توسط سے. تو اور جب بھی میں اسلام آباد آیا تو مجھے منتظر بھائی نے بڑی پذیرائی اور بڑی شفقت فرمائی میرے ساتھ. اور میرے لیے یادگار بات یہ ہے کہ گزشتہ جو 13 رجب کو میں جب باب العلم اس سال پڑھنے کے لیے آیا تھا تو مولا کے ظہور پہ, تو باوجود اس کے کہ بہت سردی تھی, لیکن منتظر بھائی اس پروگرام میں مجھے آخر تک جو ہے نا وہ سنتے رہے, سماعت فرمایا انہوں نے. یہ ان کی بڑائی تھی کہ اتنی سردی کے باوجود اور اپنی علالت کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے میری پوری حوصلہ افزائی کی ہے اس پروگرام میں, اور وہ ویڈیو گواہ ہے. اور باہر آنے کے بعد لوگوں سے تبصرہ کیا انہوں نے کہ دیکھو بھائی شاعری اسے کہتے ہیں کہ اپنا پورا عقیدہ بھی بیان کر دیا محب نے, اور یہ کوئی بات ایسی نہیں کی کہ جس سے کہ مطلب لوگوں کو اشتباہ پیدا ہو. تو بہرحال منتظر بھائی بہت شفیق ہستی تھے, بہت ہم محروم ہو گئے ان کی, یعنی ان سے جو فیض حاصل کرنا تھا ہم اس طرح سے حاصل نہیں کر سکے. کم ملاقاتیں ہیں میری منتظر بھائی سے, لیکن بہت شفقت فرمایا کرتے تھے. بس شکیل بھائی 1-2 قطعے کہے تھے میں نے منتظر بھائی کے جی لیے, وہ آپ بسم اللہ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں کہ بسم اللہ منتظر کا تذکرہ ہے, منتظر کا تذکرہ ہے منتظر نقوی کے بعد. منتظر کا تذکرہ ہے منتظر نقوی کے بعد, راز یہ دل پر کھلا ہے منتظر نقوی کے بعد. منتظر کا منتظر منبر ہے باب العلم کا, منتظر کا منتظر منبر ہے باب العلم کا, نوحہ گر فرش عزا ہے منتظر نقوی کے بعد. واہ 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 واہ. نوحہ گر فرش عزا ہے منتظر نقوی کے بعد. اور ایک قطعہ اور سماعت فرما لیجئے کہ عشق کی اپنی لغت ہے منتظر عباس کی. واہ. عشق کی اپنی لغت ہے منتظر عباس کی, فرش غم ہی تربیت ہے منتظر عباس کی. واہ 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 نرم لہجے فرش غم ہی تربیت ہے منتظر عباس کی. نرم لہجے کا تھا نرم لہجے کا تھا گرویدہ محب ہر ایک شخص. نرم لہجے کا تھا گرویدہ محب ہر ایک شخص. کتنی اعلیٰ شخصیت ہے منتظر عباس کی. کتنی اعلیٰ شخصیت ہے منتظر عباس کی. بڑا محرومی ہے ہمارے اس دور میں ایسی بڑی شخصیتوں کی اور ہستیوں کی ناقدری کا احساس بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال منتظر بھائی نے اپنا کام جو ہے وہ جو ان کا خاصہ تھا
وہ پوری دیانتداری سے، اور بلکہ ہم پر قرض ہے، وہ اس نسل پہ قرض ہے، وہ ان کا ہم پر قرضہ ہے. جی 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 محب بھائی، اللہ آپ کو سلامت جی رکھے. دیکھیے جب شاعری کی بات کی تو 4 مصرے میں اور ضمیر بھائی کے سامنے، جو منتظر بھائی کے سامنے کے لیے میں نے کہا میں بھی گزارش کر دوں. چپ چاپ دبے پاؤں گزرنے نہیں دیں گے، چپ چاپ دبے پاؤں گزرنے نہیں دیں گے، ہم دل پہ لگے گھاؤ کو بھرنے نہیں دیں گے. اے کیا لہجہ کہنے. چپ چاپ دبے پاؤں گزرنے نہیں دیں گے، ہم دل پہ لگے گھاؤ کو بھرنے نہیں دیں گے. اے لہجہ میسم میں علی بولنے والے، اے لہجہ میسم میں علی بولنے والے، اب ہم تیری آواز کو مرنے نہیں دیں گے. کیا بات ہے، کیا بات. شکیل بھائی اب میں ایک چھوٹا سا جی جی ممتاز بھائی آپ سوال کیجئے. جی قبلہ السلام علیکم. علامہ صاحب میں آپ سے خصوصی طور پہ مخاطب ہوں. محب بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ علامہ صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، جو کہ اب 2 گھنٹے پہلے میں نے بھی اپنے اس میں کہا تھا کہ یہ جو ہم بول رہے ہیں، جو الفاظ ہیں، یہ ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں. سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی. ایک سے ایک بڑا عالم دین قبلہ حافظ کفایت حسن صاحب، جن کا ہم نام سنتے ہیں دیکھا نہیں، قبلہ حافظ بشیر صاحب، قبلہ ضمیر صاحب، قبلہ اظہر زیدی صاحب، یہ سب لوگ ہم میں موجود تھے. اور ہمارے خوش قسمت بزرگ جن کو موقع ملا ان کے علم سے استفادے کا، وہ بھی اب منو مٹی نیچے چلے گئے. تو جیسے امریکہ میں کہتے ہیں، جب میں پڑھتا تھا کہ آئدر پبلش اور پیرش، تو جو منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں دے لٹرلی ایوپریٹ انٹو تھن ایئر. اور باوجود آج کے الیکٹرانک میڈیا کے مجھے یقین کامل ہے کہ یہ کسی بھی سٹیج پہ جا کے جو چھپی ہوئی کتاب ہے، جو چھپا ہوا دیباچہ ہے، جو چھپا ہوا مقالہ ہے، اس کو نہیں ریپلیس کر پائے گا. وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ایک کرونیکلڈ ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے. تو جیسے آپ نے خوبصورت بات کی، منتظر ہم میں نہیں رہے، بے تحاشا ریسرچ بیس اسکالر تھے، قابل اتنی جتنا آدمی جھوٹ بول لے، لیکن ان کی تحریریں اس حساب سے نہیں ہیں. ماشاءاللہ جیسے آپ کی درجنوں کتب تو میرے پاس ہی ہیں. تو اس کا کیا کیا جائے کہ وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں، نئے نئے ممبر پہ آئے ہیں، یا جو ادروائز عالم ہیں، ریسرچ اسکالرز ہیں، اور حب اہل بیت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دشمنی ہے، دشمنان اہل بیت بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، جو کہ بڑا لازمی جزو ہے حب اہل بیت کا. اس کو کس طرح ہم مجبور کریں کہ لوگ لکھنا شروع کریں؟ ممتاز بھائی بہت شکریہ. میں آپ کے سوال کو اضافے کے ساتھ قبلہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں بڑا تفصیلی گفتگو ان سے کرنا چاہتا تھا. ضمیر بھائی ممتاز رضوی صاحب کا سوال آپ نے سن لیا. میرا ایک سوال ہے، پھر میں آپ کی طرف مائک آپ کے حوالے ہوگا. ایک تو تاریخ کے حوالے سے اس وقت مستند شخصیت آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں. منتظر بھائی کی تاریخ شناسی پر اور ڈاکٹر کلب سعدی صاحب کے بھی جملے موجود ہیں کہ بر صغیر میں اگر کوئی اتھارٹی موجود ہے تو وہ منتظر عباس نقوی تھے. میں چاہوں گا تاریخ کے حوالے سے منتظر عباس شخصیت پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اور یہ جو پبلیکیشن وغیرہ کا سلسلہ ہے، دیکھیے وہ تو رہے نہیں، وہ منع کرنے والے، وہ روکنے والے، وہ ٹوکنے والے، لیکن ایک ہم اس کو مربوط طریقے سے جاری رکھنا چاہتے ہیں. آپ نے بات تو کر دی ہے، میں چاہوں گا ان دونوں سوالوں کو آپ تک پہنچا کر ذرا آپ اس پہ روشنی ڈال دیں تاکہ ہم آپ سے بس اجازت لیں. آپ نے جیسا کہ گفتگو میں فرمایا کہ دیکھیں کتاب تو بہت اہم چیز ہے. لوگ کے سمجھتے کہ کمپیوٹر کے بعد کوئی کتاب ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کتاب بنیاد ہے. اور کمپیوٹر پہ جو کچھ بھی آ رہا ہے، وہ چاہے گوگل پہ ہو، یوٹیوب پہ ہو یا فیس بک پر ہو، یہ تمام چیزیں کتابوں سے ہی منظر عام پر آ رہی ہیں. اور جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے وہ کتابوں کے ذریعے آ رہا ہے. اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ دنیا کی ہر کتاب ان چیزوں پر آ جائے. تو کتاب تو بہرحال بنیاد ہے اور کتابیں ہونی چاہیے. منتظر عباس نقوی صاحب کے افکار سامنے لائیں. اور اس کا دیکھیے آسان طریقہ، اگر آپ فیس بک کو صرف سرچ کریں کہ کتنے پبلیشر
اور کتنے کتابیں چھاپنے والے ہزاروں کی تعداد میں فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی کتابیں مسلسل یعنی آ رہی ہیں اور وہ دکھا رہے ہیں، اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں. اور میں خود آن لائن کتابیں خرید رہا ہوں. یہ یہیں پر میرے سیدھے ہاتھ پر اقبال کے تمام خطوط کبھی لاہور سے چھپے ہیں اور پورا سیٹ علامہ اقبال کا چھپا ہے. تو میں نے آن لائن ان کو میسج کیا اور انہوں نے دوسرے دن مجھ کو وہ کتابیں بھیج دیں اور میں ٹی سی ایس سے، اور وہ ڈاکیہ آیا، میں نے پیمنٹ کیا، کتابیں چھڑا لیں. تو زیادہ تر پبلیشر سنجے میل لے لیں، لاہور کے جتنے بڑے بڑے پبلیشر ہیں وہ سب فیس بک پہ بیٹھے تھے. آپ ایک پیج منتظر عباس نقوی صاحب کا پبلشنگ کے اس سے بنائیں اور ان کی کتابوں کے نام جو آپ تیار کریں اس کے آپ پوسٹیں بنائیں اور مسلسل پوسٹیں اس پہ چلائیں کہ یہ آنے والی ہے، اب یہ آئے گا، اب یہ آئے گا. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 کمپوزر پکڑ لیں اور انہیں پیمنٹ کرتے رہیں. وہ کان میں لگا کے کیسٹ اسی کمپیوٹر پر اسی وقت وہ آن لائن سن رہے ہوں گے اور ٹائپ کے لکھ رہے ہوں گے. یہ بہت جلدی یہ کام ہو جاتا ہے. ایک اشرا 1 مہینے کے اندر ٹائپ ہو جائے گا. اب رہ گیا پروف ریڈنگ کا کام. جو ماہر ہو، جو مجلسی ہو، جو مجلسی مزاج کو جانتا ہو وہی اس کی پروف ریڈنگ کر سکتا ہے. اور لفظیات جو کمپیوٹر غلطی کرتا ہے تو اس پر بھی میرے قید یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ علیمیہ کامل ایک بہت بڑے شاعر میرے نیز کے دور کے گزرے ہیں، ان کے تقریباً 1000 صفحے کی کتاب میں چھاپ رہا ہوں ان سے مرثیوں کی. تو پروف ریڈنگ چل رہی ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں 3 پروف ریڈر دیکھ رہے ہیں. پھر سندھ میں اردو مرثیہ، یعنی اس پر کام نہیں ہوا تھا کہ سندھ میں 200 سال 300 سال کے اندر جن مرثیہ نگاروں نے فارسی، ہندی اور اردو 3 زبانوں میں شاعری کی. تو میں نے تقریباً 1500 صفحے کی کتاب بڑے شاعر تیار کی اور میوزیم سے تمام کتابیں میں نے گھر پہ منگوا لی. مجھے خود حیدرآباد میوزیم میں نہیں جانا پڑا بلکہ ایک پروفیسر کے ذریعے میں نے کتابیں گھر پہ منگوا لی. پھر انہیں فوٹو چیک کروا کے واپس کر دیں. تو میں گھر پہ بیٹھ کے ہی سارے کام کر رہا ہوں. کام سارے کمپیوٹر پہ ہو رہے ہیں. جو کتاب میری آ جاتی ہے تو پھر وہ بعض share.com اور دیگر ایسے ہیں کہ جو PDF بنا کر کتابوں کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس طرح لوگوں تک جو کتاب نہیں خریدنے کی آتی وہ PDF کتاب پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پبلسٹی ضرور ہو جاتی ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ کتاب بکے، بازار میں آئے، پبلشر کے پاس تمام بڑے شہروں میں، ملتان میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، کراچی میں بڑے پبلشر جو ہیں ان کے پاس منتظر عباس نقوی کتابیں پہنچائی دیں. اس سے جو رقم آئے مزید اسی رقم کو اس پہ لگا کر پھر دیگر کتابوں کو چھاپا جائے. بس یہ کہ ذرا یہ جنونی کیفیت طاری کرنا پڑتی ہے کام کرنے والوں کو، تب کہیں جا کے یہ سارے کام ہوتے ہیں. کیسر باروی صاحب کہا کرتے تھے مجھ سے کہ ہم بھائی اگر جنونی کیفیت طاری نہ ہوتی تو انیس و دبیر پر اتنا کام نہیں ہو سکتا. اور اسی سلسلے سے مجھے یاد آ گیا کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا ہے انیس و دبیر پر پاکستان میں، تو جب ہم راول پنڈی پہنچے تو منتظر عباس نقوی صاحب کی انجمن محبان آل محمد حافظ جو تھا ان کے موٹر گیراج میں تھا اور وہ سارے بچے بینر بنوا رہے تھے اور یوم نیز کی تیاری منتظر عباس صاحب کے گھر پہ ہوئی. اور پھر ہر اجلاس میں ہمارے ساتھ ساتھ منتظر عباس صاحب گئے. ملتان کے یوم نیز میں گئے، وہاں پہ آرٹ کونسل میں جلسہ ہوا. پشاور ہم لوگ گئے، وہاں ایرانی کانسلیٹ میں ہم لوگوں کا اجلاس ہوا. پھر ہم لوگ لاہور گئے، پنجاب یونیورسٹی میں اجلاس ہوا. تو وہ تقریریں منتظر عباس نقوی صاحب نے فی البدیہہ بیرنیز پر کی تھیں اور بہت اچھی تقریریں تھیں. یہ 1974، 75 اور 76 جوش صاحب حیات تھے اور کوثر نیازی انفارمیشن منسٹر تھے. کوثر نیازی صاحب کی صدارت کی لیاقت حال میں راول پنڈی میں، اس میں بھی ہماری بھی تقریر تھی، منتظر عباس صاحب کی بھی تقریر تھی. اور کچھ نشستیں کالج اور اسکولوں میں ہوئی تھیں، اس میں بھی ہم لوگوں کی تقریریں ساتھ میں ساتھ ہوئی تھیں. اور ہم لوگوں نے بہت اچھا سفر یہ ایک طریقے سے کیا تھا، علمی ادبی سفر. اس میں ڈاکٹر فتحی حسن صاحب،
راولپنڈی سے ہمارے ساتھ تھے، رضا صاحب کے بہت سے صدوات علمی حضرات راولپنڈی میں صدوات اس وقت موجود تھے. دوست ملیح آبادی کے گھر پہ بھی نشستیں ہوئی ہیں، اور زاہد نقوی صاحب ریڈیو پاکستان میں اسلام آباد میں تھے، ناصر جہاں، یہ لوگ سب مطلب اچھے مشہور لوگ اس زمانے جی میں جی راولپنڈی اور اسلام آباد میں جمع ہو گئے تھے، جو ابھی اس دنیا میں نہیں رہے. تو بڑی اچھی محفلیں، مجلسیں، ڈاکٹر صاحب اپنے گھر پہ بھی تقریریں رکھتے تھے، وہاں بھی پروگرام ہوئے. بہرحال وہ لاہور سے وحید الحسن ہاشمی کیسٹ اور یہ لوگ آ جایا کرتے تھے. پھر صفی حیدر دانش راولپنڈی کے مشہور مرثیہ نگار تھے، جو کہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہتے تھے. وہ بہت سے شعراء راولپنڈی میں بڑے استاد رہتے تھے راولپنڈی میں. اب ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا. تو ایک دور تھا کہ جو اگر کبھی آپ چاہیں گے کسی کتاب کا پیشکش، تو اس میں یہ ساری چیزیں منتظر عباس نقوی صاحب کی علمی ادبی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو میں لکھ دوں گا، اور وہ ایک ان کی زندگی کا پورشن جو میں نے دیکھا وہ میں لکھ دوں گا. وہ آپ دیجیے گا تو نئی نسل بہت کو ان چیزوں کا بھی پتہ جی چل جائے. جی ضمیر بھائی بہت سی یادداشتیں تو میرے اپنے حافظے میں محفوظ ہیں، کم و بیش 40 سال کے حوالے سے. ایک میں جو میں نے سوال کیا اس پر اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں گے تو بس میں آپ سے اجازت مانگیں گے. تاریخ شناسی کے حوالے سے ضمیر اختر نقوی جب گفتگو کریں گے تو وہ سند ہوگی. میں اور یا کوئی اور آدمی بات کرے گا تو وہ بات ہوگی لیکن سند نہیں ہوگی. منتظر عباس نقوی کی تاریخ شناسی، خاص طور پر تاریخ اسلام پر جو ان کا ٹریٹمنٹ تھا، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ منتظر عباس نقوی صاحب کا دیکھیے، انہوں نے